السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے ستارے ملتے ہیں۔ ناول کی رائٹر ہیں آسیہ رضا کی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ٹیلی فون کی گھنٹی دیر تک بج بج کر آخر خاموش ہو گئی۔ نہ جانے کون مستقل مزاج بندہ تھا کہ ڈائل سے انگلی ہٹانے کا روادار نہ تھا۔ بار بار کوشش کر رہا تھا، وہ بھی کان لپیٹے لان میں بیٹھی رہی۔ آخر شام کا سرمئی غبار دن کی روشنی ہڑپ کرنے آ پہنچا اور سناٹا بھی بڑھ گیا۔ اکیلی تھی اس لیے کب تک وہاں بیٹھتی۔ اندر آئی پھر گھنٹی کا شور۔ وہ کسی کا فون سننے کے لیے تیار نہ تھی، چاہے چچا میاں یا چچی امی کا ہو۔ وہ لوگ اپنے دوست کے گھر گئے ہوئے تھے۔ مینو نے تو اس سے بہت کہا کہ وہ بھی چلے، مگر اس کا دل بہت بیزار تھا۔ اداسی کے جالے ذہن کو جکڑ چکے تھے اور مردنی نے جسم کو کمزور کر دیا تھا۔ مینو نے بہت کہا کہ ماحول بدلنے سے گھر کے باہر کی تازہ ہوا کی شگفتگی اداسی کو ختم کر دے گی، طبیعت بحال ہو جائے گی، مگر اس سے چچا میاں کے دوست سے کیا دلچسپی تھی؟ ہاں، ان کا انسوڑ اور چلبلا بیٹا ہوتا تو وہ اداسی سے نجات حاصل کرنے چلی بھی جاتی۔ سنا ہے اسے کراچی بھیج دیا گیا ہے۔ بڑا ہنسمکھ اور پارا صرف لڑکا ہے، باتیں بھی مزے کی کرتا ہے، خواہ مخواہ ہی ہنسی آ جاتی ہے۔ فون پر گنگنایا۔ وہ ٹھٹک گئی، پتہ نہیں کس کا ہوگا۔ آخر اس نے اٹھا لیا۔ ہیلو، ہاں جی، السلام علیکم آتی جی، کیا حال ہے؟ اف، یہ تو اسی بدبخت کی آواز ہے۔ کم از کم آج اس وقت وہ اس کی آواز سننے کو تیار نہ تھی۔ منہ بنا کر رہ گئی کہ وہ چیخے جا رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ بکو جو بکنا ہے۔ وہ چڑ گئی۔ ارے ارے، شام کا یہ سہانا سما، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے، رات کی رانی کی مدماتی خوشبو۔ تمہیں پتہ ہے میں فطرت کے عناصر کا عاشق ہوں، اس سہانی فضا میں بکواس کے موڈ میں نہیں۔ معلوم ہے؟ اچھا پھر کس نے فون کیا ہے؟ خیریت مطلوب موسم کا حال دریافت کرنا تھا۔ کیا خیریت کس کی؟ رات پڑوسی ملک میں بڑے دھماکے ہو رہے تھے۔ طوفان بالاخیز تھا، آندھی گرج چمک کے ساتھ اولوں کی یلغار، ڈانٹ ڈپٹ کا سیلاب۔ بس اسی کی وجوہات جاننا چاہتا تھا، خبیث کہیں کا۔ ہیلو، جاگ رہی ہو یا بے ہوش؟ بکواس مت کرو، وہ پوری طاقت سے چیخی۔ او ہو، فون بند نہ کرنا ورنہ صبح تک انگیج رہے گا۔ میں تو بند نہیں کر رہا، اپنے گلے پر رحم کھاؤ ورنہ ڈاکٹر کی بن آئے گی۔ بھئی ہم تو ہمدرد ہیں، اس لیے تمہارا ساتھ دینے کے لیے حاضر ہوں جانو دل سے۔ کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، ہاں تو کیڑے کے بچے، تایا جان سے شکایت کر دوں گی۔ ڈرتی نہیں ہوں میں تم سے، نہ ان سے۔ وہ پھر چیخی اور فون بند کرنے سے پہلے ادھر سے کہکے کی گونج سنائی دی۔ رونا آ گیا، پیر پٹکتی ہوئی کمرے میں جا گھسی۔ الو، پاگل، ذلیل انسان، گھٹیا آدمی، چڑھاتا ہے جیسے میں اس سے ڈروں گی۔ جلتی بنتی وہ پلنگ پر گر گئی اور مزید گوہر افشانیاں اس کی خدمت میں پیش کرنے لگی۔ غائبانہ کاش فون بند کرنے سے پہلے یہ سب اسے سنا دیتی۔ وہ بھی تو جلتا چڑھتا، پتہ نہیں اسے کیسے علم ہو جاتا ہے یہاں جو ہوتا ہے اس کی خبر کون دیتا ہے اسے؟ اس کے پاس کون سے وسائل ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی بات کی خبر اسے ہو جاتی ہے؟ جاسوس اعظم کہیں کا۔ اس دن کہہ رہا تھا آج سرسوں کا ساگ اور مکئی کی روٹی اڑائی گئی مکھن کے ساتھ، اکیلے اکیلے۔ یہ نہ ہوا کہ 2 روٹی اور 1 پلیٹ ساگ پڑوسی ملک میں بھیج دیتی، امداد کے طور پر۔ فقیروں کا اصول ہے کہ سخیوں کے در پر جا کر ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ گھر بیٹھے من و سلوہ کا انتظار انہیں زیب دیتا ہے جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، تم جیسے خبیث نہیں۔ اس نے جھلس کر کہا۔ ذرا متقی پرہیزگاروں کی تعریف ہو جائے، معصوم لہجے میں کہا۔ مسمی آواز، چالاک لومڑ، پتہ نہیں تایا جان کا یہ بیٹا جس کی تعریف سب کرتے ہیں اسے کیوں برا لگتا تھا؟ شاید اس لیے کہ وہ تائی جان کا بیٹا تھا جس کی تابعداری پر انہیں بڑا فخر تھا۔ فون کی بیل ہوتی رہی، وہ کان بند کیے پڑی رہی۔ چچا چچی کی آمد کے ساتھ ہی مینو کھٹ پٹ کرتی اس کے کمرے میں آئی۔ سو رہی تھی کیا؟ کتنی بار فون کیا میں نے؟ ابا بار بار مجھے دوڑاتے کہ جاؤ پھر فون کرو، فون بھی ان کا اوپر ہے۔ سیڑھیاں چڑھتے اترتے میری تو ایڑیاں پھوڑا ہو گئیں۔ اگر پہلے پتہ ہوتا تو ہیل والی سینڈل پہن کر نہ جاتی۔ پھر کیا پہنتی؟ تمہارے پاس ہیل کے بغیر کوئی سینڈل ہے ہی نہیں۔ بات کیا ہے؟ اداس ہو؟ کہا بھی تھا تم سے کہ چلی چلو۔ کوئی آیا تو نہیں تھا؟ نہ، اس نے سرگرمی سے سر ہلایا۔ مگر ابھی شاید ماموں کا فون آیا، انہوں نے کہا وہ آئے تھے۔ گیٹ پر کھڑے گھنٹی بجاتے رہے مگر کسی نے کھولا ہی نہیں۔ مینو تو جان کو لگ جاتی تھی آئے ہوں گے۔ وہ بیزار بیٹھی تھی، مینو گورتی رہی۔ ہاں ٹھیک ہے، آخر وہ لمبا سانس لے کر بولی۔ تمہیں کیا، کوئی آئے یا جائے؟ شاید ماموں میرے ماموں ہیں، افتخار کے والد ہیں۔ افتخار میرا منگیتر ہے، اس نے لندن سے کچھ چیزیں میرے لیے بھیجی تھیں، تم لے سکتی تھی ان سے؟ تو یہ میرا قصور ہے، تم گھر پر ہوتی تو خود ہی لے لیتی۔ وہ تنک کر بولی۔ اگر تم گیٹ کھول دیتی، خیر چھوڑو، تم سے کیا امید کی جا سکتی ہے اس کے سوا؟ وہ خاصی مایوس نظر آ رہی تھی۔ مینو خاصی نک چڑھی تھی، لاڈلی جو تھی، مگر عاتقہ سے اس کا رویہ پھر بھی خاصا بہتر تھا۔ اس کی وجہ چچی امی کی واضح ہدایات تھیں۔
چچی امی نے ہی عاتقہ کی پرورش کی تھی اور اس کے بہت لاڈ اٹھائے تھے، بلکہ نخرے سہے تھے۔ بہت محبت کرتی تھی وہ اس سے، چونکہ جب وہ ان کے گھر آئی تھی ان کے 2 بچے پیدا ہو کر مر چکے تھے۔ عاتقہ کو انہوں نے اپنا ممتا بھرے سینے میں چھپا لیا اور بڑے ارمانوں سے پالنا شروع کیا۔ اگلے سال ہی مینو پیدا ہوئی۔ اس کے فوراً بعد انجم آ گیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ عاتقہ سے ان کی محبت کے صلے میں قدرت نے انعام دیا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے عاتقہ اپنے ابا کے گھر بھی گئی، کیونکہ ابا نے دوسری شادی کر لی تھی اور نئی ماں اس کی پرورش کے لیے راضی تھی۔ لیکن چچی امی کا ہاتھ پکڑ کر سونے کی عادی آتی، تنہا کمرے میں راتوں کو چیخیں مارتی، رویا کرتی۔ ابا دوڑے آتے، اماں آ جاتی۔ لاکھ بہلانے پر بھی وہ بیلنے کا نام نہ لیتی، بلکہ اماں کو نوچتی۔ ایک دن ابا کو غصہ آ گیا۔ دراصل اماں کی طبیعت ٹھیک نہ تھی اور آتی انہیں دھکے دے رہی تھی۔ ابا نے اس کو تھپڑ لگا دیا۔ وہ ایسی گمسم ہوئی کہ رونا کیا ہنسنا بولنا ہی بھول گئی۔ جتنے دن ابا کے گھر رہی منہ سے آواز ہی نہ نکالی۔ ابا کو دیکھتے ہی وہ پلنگ کے نیچے یا پردے کے پیچھے جا چھپتی، منہ بند گونگی بن جاتی۔ اماں اسے ڈرا دھمکا کر کچھ کھلا پلا دیتی، مگر ایسے میں اس کی آنکھیں ساون بھادوں کا سین پیش کر رہی ہوتی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ تنگ آ کر یا فکر مند ہو کر ابا نے اسے پھر چچی امی کے حوالے کر دیا۔ وہ آ کر اسے لے گئیں، ساتھ ہی جتا گئیں، میں نے تو ایک دن کے لیے بھی اسے اپنے پلنگ کے سوا کہیں نہیں سلایا۔ الگ کمرے کی تو بات ہی کیا ہے، تم نے تو اسے تنہائی کے سپرد کر دیا۔ ارجمند بھائی، بے ماں کے بچوں کو آغوش کی گرمی نہ ملے تو وہ بکھر جاتے ہیں، کبھی اعتماد نہیں آتا ان میں۔ میں حیران ہوں یہ زندہ بھی کیسی رہی، بہت حساس ہے، اس میں شک نہیں۔ چچی امی اسے بکھرنے سے بچانے کے لیے اپنی جان مٹا دی، اپنے بچوں کو نظر انداز کرتی رہی، مگر اسے کسی محرومی کا احساس نہ ہونے دیا۔ یوں وہ اسے غلط کاموں پر ڈانٹتی بھی تھی، روکتی منع کرتی تھی، اور یہ بھی تاکید تھی کہ ہر بات انہیں بتایا کرے۔ انہوں نے تو اس کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ پھر بھی چچا میاں کہتے تھے یہ بگڑی ہوئی اولاد ہے۔ چچی امی کے خیال میں وہ پراعتماد اور بے دھڑک تھی۔ کبھی کبھی وہ اس کی آگ اگلتی زبان پر نرم الفاظ کے چھینٹے بھی مارا کرتی۔ ان کا خیال تھا مزاج کی تندی اور زبان کی تیزی اسے اپنی نانی سے ورثے میں ملی ہے۔ آتی کی نانی چچی امی کی سگی پھوپھو تھی اور چچی امی کی اپنی پھوپھی زاد یعنی آتی کی امی عالیہ سے بہت دوستی تھی۔ چچی امی کی خواہش اور کوشش سے ہی یہ شادی ہوئی تھی۔ حیرت ہے کہ عالیہ نے ماں کی گود کے تاثرات زبان کی حد تک ذرا قبول نہ کیے، جبکہ آتی نانی پر پڑی۔ وہ تو موقع محل دیکھ کر ہی تلخ بات کرتی تھی، جبکہ آتی کو مناسبات کی پرواہ نہ تھی۔ چچا میاں کا خیال تھا آتی کی بدزبانی اور حماقت کے باعث ہی تایا جان سے تعلقات کشیدہ ہوئے اور اس کی منگنی ٹوٹی، حالانکہ یہ منگنی اس کے والد نے خود کی تھی۔ ان کے کسی دوست کے بیٹے سے۔ خاندان اچھا تھا، لڑکا خاصا تعلیم یافتہ، سلجھا ہوا، برسر روزگار۔ آتی کو کوئی اعتراض نہ تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کا دماغ خراب ہو گیا اور اس نے منگیتر کے سامنے شرائط پیش کر دی کہ وہ کھانا نہیں پکائے گی، گھر کی صفائی نہیں کرے گی، کہ اس کام کے لیے نوکر بہت مل جاتے ہیں، کسی قسم کا جبر یا زیادتی برداشت نہیں کرے گی، کسی دباؤ کو خاطر میں نہیں لائے گی، اسے آزادی کی عادت ہے، اپنی مرضی کی مالک ہے، جو چاہے کرے، کسی کو نکتہ چینی کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں وہ محبت اور پیار کی عادی ہے، ایسے ہی ماحول میں رہنا پسند کرے گی، یعنی سب اس کی چاپلوسی میں لگے رہیں، گھر نوکروں کے سپرد۔ یہ اس کے منگیتر کے الفاظ تھے جو اس نے ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات کے طور پر اپنی ماں کے گوش گزار کیے۔ نتیجتاً ساس اماں متوقع چڑھ دوڑیں، چچی امی کو گھیرا، وہ حواس باختہ ہو گئی، انہیں یقین ہی نہیں آیا۔ نہیں آپا، وہ ایسی بات کر ہی نہیں سکتی، بہت سمجھدار ہے، پاگل نہیں ہے، یقین کریں اس منگنی میں اس کی مرضی بھی تھی، پوچھا تھا ہم نے اس سے بھی، زبردستی نہیں کی تھی۔ انہوں نے گردن ہلا ہلا کر انکار کیا، مگر اس کی ساس کا خیال نہ بدل سکیں کہ اس کی مرضی نہیں ہے۔ عاتقہ کی طلبی ہوئی، چچی امی سے ہی وہی کہلوانا چاہ رہی تھی جو خود کہہ رہی تھی، مگر عاتقہ کو غلط بیانی کی عادت نہ تھی۔ اس نے خاموشی سے انگلی سے انگوٹھی اتاری اور ان کے سامنے رکھ دی۔ چچی امی ہائے ہائے کرتی رہ گئی۔ وہ محترمہ بھی حیران نظر آ رہی تھی۔ ہماری انگوٹھی بھی واپس بھجوا دیں، 20,000 کی تھی، آتی نے سکون سے کہا۔ چچی امی سر پیٹ کر رہ گئی۔ اس کے ساتھ انگوٹھی لے کر منہ پھلائے واپس چلی گئیں۔ بعد میں چچا میاں اور ابا نے بہت زور ڈالا اور ان لوگوں کو منانے کی کوشش کی کہ بھلا ایک نادان لڑکی کی حماقت سے رشتے ٹوٹا کرتے ہیں، ہم جو موجود ہیں رشتے کو مضبوط بنانے والے، مگر ادھر سے خاموشی جواب میں ملتی۔ البتہ سنا کہ وہ اس خیال پر جمے ہوئے ہیں کہ لڑکی کی مرضی کے خلاف منگنی کی گئی ہے، اسی لیے اس نے یہ حرکت کی۔ ادھر ابا سخت ناراض۔ چچا میاں نے بات سنبھالنے کی کوشش کی، ان کے گھر جا کر کہا کہ ہم نے لڑکی کو بہت ڈانٹا ہے، وہ بھی شرمندہ ہے، مگر وہاں ہر بات کے جواب میں خاموشی کا اختیار تھا۔ لڑکا بھی ان معاملات سے اور عاتقہ سے بھی خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا، شاید دبئی، جہاں اس کا کاروبار تھا، جا کر خبر بھی نہ بھیجی۔ اس کی گمشدگی سے اس کے گھر والے بہت پریشان تھے اور اس پریشانی کو بنیاد بناتے ہوئے رات چچا میاں نے اسے خوب ڈانٹا، نہایت غصے میں تھے۔ ان کو غصہ آتا تو وہ کسی کو نہ بخشتے تھے۔
چچی امی کی ایک نہ چلی، وہ صفائیاں دے رہی تھی، آتی بھی کچھ نہ کچھ بولنے کی کوشش میں تھی۔ رات کو گمسان کون پڑا جس میں چچا میاں کا پلڑا باری رہا۔ لڑکا نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، اس کے والدین کو اس کی سلامتی کی فکر تھی۔ اسی سلسلے میں چچا چچی امی اپنے ایک دوست کے پاس گئے تھے۔ ان دوست کے تعلقات دبئی کے کچھ معززین سے تھے۔ وہ معلوم کروانا چاہ رہے تھے کہ لڑکا دبئی میں روپوش ہے یا کہیں اور ہے۔ ان دوست کا دلچسپ منصور بیٹا اگر ہوتا تو آتی جن ساعتوں کی مسکراہٹ کی خاطر چلی جاتی، کم از کم ٹیلی فونی گھنٹیوں اور پھر اس بدتمیز کی آواز سے بچ جاتی۔ احمر واقعی دلچسپ باتیں کرتا تھا، ایک منٹ ٹک کر تو بیٹھتا نہ تھا۔ مینو اسے جو کر کہتی تھی عاتقہ اسے پسند کرتی تھی۔ وہ بھی کہتا تھا، ایک تم ہی ہو جو میرے مزاج کو سمجھتی ہو، ورنہ باقی لڑکیاں مجھے اطراتی شکل اور چھچورا سمجھتی ہیں۔ سنو مینو، احمر کراچی سے کب آئے گا؟ شرم کرو، بجائے اس مقصد کے جس کے لیے ہم وہاں گئے تھے تم احمر کے تردد میں مبتلا ہو۔ تمہارا پہلا سوال تو اسی کے متعلق ہونا چاہیے تھا۔ مثلاً کیا؟ یعنی کہ دبئی سے کیا پتہ چلا؟ کیوں مجھے معلوم ہے کہ وہاں نہیں ہے۔ کیا؟ مینو چیخی، تمہیں کیا علم کہ وہ کہاں ہے نا بھائی، وہ دراصل لندن چلا گیا ہے۔ اور تم اب بتا رہی ہو تو کب بتاتی؟ وہ معصومیت سے مینو سے پوچھ رہی تھی۔ مینو جلا گئی، اتنے پریشان ہیں وہ لوگ انکل آنٹی بیٹے کے معاملے میں، تم پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ بتا سکتی تھی، مگر میں چاہتی تھی کہ وہ جی بھر کے اچھی طرح پریشان ہو لیں، پھر بتا دوں گی۔ انہوں نے مجھے کم پریشان نہیں کیا، چچا میاں کو کیا گھول کر پلا دیا کہ وہ مجھ پر اس قدر ناراض ہوئے۔ اور بھائی جب ایک شخص شادی کرنا نہیں چاہتا کوئی زبردستی ہے؟ وہ اسی لیے دور دراز کے علاقے میں چلا گیا کہ دبئی تو نزدیک ہے، اماں بابا پکڑ بلائیں گے۔ بڑے اطمینان سے آتی بتا رہی تھی۔ آتی پلیز بناوٹی باتیں کر کے مجھے احمق بنانے کی کوشش نہ کرو۔ وہ بنا گئی، اور آئندہ احمد کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بندر جیسا۔ کیا تم کو واقعی اس سے دلچسپی ہے اور اپنے اتنے قابل لائق سوبر سے منگیتر کا خیال ہی نہیں؟ جو بات ختم ہو چکی اس کا کیا ذکر؟ وہ متانت سے بولی۔ بات ختم کرنے کی ذمہ دار تم خود ہو، اور اس پر شرمندہ بھی نہیں۔ تم سے زیادہ تو ابا شرمندہ ہے۔ کیا واقعی اس بندر کی وجہ سے ہی تم نے سلیم بھائی کو وہ فضول سی شرطیں سنائی تھی، جبکہ تمہیں علم ہے سلیم اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ والدین سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس کی والدہ کی خواہش تھی کہ ان کی بہو بہت سلیقہ شعار اور با اخلاق ہو۔ اس نے بھی یہی کہا تھا، اور جبکہ امی نے تمہیں سب کچھ سکھایا ہے، پھر تم نے انکار کیوں کیا؟ فضول سی بات کر کے ناراض کر دیا۔ رات چچا میاں سب کچھ کہہ چکے ہیں، اب کیا کسر رہ گئی تھی جو جواب طلبی کے لیے تم آ گئی؟ میں جواب طلبی نہیں کر رہی، وجہ جاننا چاہتی ہوں۔ مینو اس سے ڈر گئی۔ اور یاد رکھو کہ تم مجھ سے 4-5 سال چھوٹی ہو، عاتقہ نے سخت لہجے میں ناراضگی برقرار رکھ کر کہا۔ تم مجھے آپ ہی کہہ سکتی ہو، اور خبردار اب تم نے اس بارے میں مجھ سے کوئی سوال کیا سر توڑ دوں گی۔ مینو کے خیال میں آتی سراسر بات ٹال رہی تھی۔ تم نے اس دن خود ہی کہا تھا کہ میں آپ ہی کہہ کر بہت ننھی بننا چاہتی ہوں، مینو منہ بنا کر بولی۔ آتی نے اسے گھورا، مگر مینو ڈھیٹ ہی بنی رہی۔ خیر اس دن کہا تھا، ضروری نہیں کہ ہر وقت ہی تم اس بات کو یاد رکھو۔ اچھا اب بتاؤ، احمر کراچی سے کب آئے گا؟ پتہ نہیں، یہاں اس نے بہت بےہودگی مچا رکھی تھی، اس لیے بطور سزا بھیجا گیا ہے۔ معلوم ہے فون پر لائنیں مل گئی تھیں، دو لڑکیاں باتیں کر رہی تھی، ایک بتا رہی تھی کہ اس کے لیے ایک میجر کا رشتہ آیا ہے، دوسری نے کہا واو سچ کہو پھر؟ پہلی بولی مگر ایک ڈاکٹر کا پروپوزل بھی ہے، امی کو میجر پسند ہے، ابا کو ڈاکٹر۔ فیصلہ نہیں ہو رہا تو اس احمر نے کہا، ارے میجر کو مارے گولی، ڈاکٹر کو کریں دفع۔ لڑکی سمجھے بغیر بولی، پھر کس سے کروں شادی؟ تو احمر بولا، میں مر گیا ہوں کیا؟ اس پر اس لڑکی نے نان سینس کہہ کر فون بند کر دیا۔ دوسری نے اسے باتوں میں لگا لیا، اور مارے جوش کے انہوں نے اپنا فون نمبر بھی دے دیا۔ لڑکی نے محکمہ سے شکایت کی، فون کٹ گیا۔ انکل بیچارے سخت پریشان رہے، کافی لمبا معاملہ ہو گیا تھا، فون پر محبت کرنے کا ماہر ہے۔ عاتقہ کا موڈ خراب ہو گیا، وہ جانتی تھی کہ زندہ دلی اور خراب ذہنیت میں بہت فرق ہے۔ اس شخص سے بعید نہیں کہ کراچی میں 4-6 سلسلے چلا رکھے ہوں۔ مینو بہت بدگمان تھی۔ خیر وہ اتنا بد کردار بھی نہیں، زندہ دل ہے بس، اتنا بلند کردار بھی نہیں کہ تم اسے پسند کر لو، یا کوئی بھی مجھ سمیت، یا تم پسند کرتی ہو۔ مینو کے سوالوں نے اسے زج کر دیا۔ میں کیوں پسند کرتی؟ وہ اس کے معنی خیز لہجے پہ بھنا گئی۔ یوں بھی اس نے مجھے تو فون کیا ہی نہیں، ویسے وہ مجھے پسند کرتا ہے، جو لڑکی بھی ذرا لفٹ کر آئے وہ اسے پسندیدگی کی سند عطا کر دیتا ہے۔ ویسے بھی وہ سرمایہ دار ٹائپ کے لوگ ہیں، آنٹی تو اپنے ٹکر کے خاندان سے بہو لائیں گی، داماد بھی سارے مل اونر اور جاگیردار ہیں۔ مینو کی گل افشانی جاری تھی، اس کے خیال میں آتی مایوس ذہنیت کی عکاسی کر رہی تھی۔ اچھا بھلا منگیتر خودسری کے سبب کھو دیا، مگر آتی کو احمد سے اتنا بھی لگاؤ نہ تھا، بس وہ روتے کو ہنسانے میں ماہر تھا، ایسے ایسے لطیفے سناتا کہ سارا غم بھاگ جاتا، مگر زندگی لطیفے سن کر ہنستے رہنے سے نہیں گزرتی۔ تم نے بتایا نہیں مجھے بار بار فون کس لیے کر رہی تھی؟
ابا کی ہدایت تھی، امی کا خیال تھا کہ اکیلی رو رہی ہوگی۔ ابا بھی گرج برس کا فرض ادا کر چکے تھے، تمہاری خیریت کے لیے برقرار تھے۔ اور ہاں، تایا جان کے گھر تک ہمارے گھر کی خبریں کیسے پہنچتی ہیں، خصوصاً رات کی؟ اوہ، سالم بھائی کا فون آیا ہوگا، اسی لیے تم نے بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ ہاں بتاؤ، رات کو چچا میاں کے گرجنے کی تار برقی کیا تم نے ادھر پہنچائی تھی؟ بالکل نہیں، میں ادھر کی ادھر نہیں لگاتی۔ پھر یہ تو منگنی ٹوٹنے کا قصہ تھا۔ امی کی سخت ہدایات ہیں کہ ابھی کسی کو خبر نہ ہو، شاید یہ پھر جڑ جائے۔ یوں بھی خاصی رسوائی ہوتی ہے ایسی خبروں سے۔ بدنامی رسوائی کی کیا بات ہے، ہماری مرضی نہیں کرتے شادی۔ آتی کیسے باتیں کر رہی ہو؟ تمہارے خیال میں کیا یہ بہت آسان بات ہے؟ جب چاہا منگنی کی انگوٹھی پہن لی، جب چاہا اتار دیا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ تمہارے اس فیصلے نے چچا جان کو کس قدر فکر مند کر دیا ہے۔ امی ابا بھی پریشان ہیں۔ کسی کو میرے لیے فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ جلا گئی۔ ابا سچ کہتے ہیں، تم بے حس ہو، کسی کی پرواہ نہیں تمہیں، نہ دماغ ہے نہ آنکھیں کہ کچھ دیکھ سکو یا سوچ سکو۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ سلیم سے منگنی اور پھر عاتقہ کے انکار نے سب کو حیرت سے دوچار کر دیا تھا۔ خصوصاً انگوٹھی دے کر اس نے چچی امی کو تو دنگ کر دیا۔ ان کو شک تھا کہ اس معاملے میں سالم کا ہاتھ نہ ہو، مگر سلیم کی اماں نے جب آ کر بتایا کہ عاتقہ نے دو بدو بات کی ہے تو وہ سر پکڑ کر رہ گئی۔ پھر لڑکا غائب ہو گیا اور ابھی تک اس کا سراغ نہ ملا تھا، اور مینو کو ابھی پتہ چلا کہ وہ لندن میں ہے۔ مینو کے پیٹ میں بھلا کہاں اتنی جگہ تھی کہ ہضم کرتی؟ فوراً جا کر ماں کو بتا دیا۔ چچا میاں کے سونے کے بعد انہوں نے آتی کی پیشی بلائی۔ ایک ہی سوال، اسے سلیم کے لندن جانے کی خبر کہاں سے ملی؟ اور علم تھا تو سب کو پریشان کر کے اسے کیا ملا؟ عاتقہ چور بن گئی اور یہ خبر نشر کرنے پر خود کو برا بھلا کہنے لگی۔ بڑھ بڑھ کیا کر رہی ہو؟ مجھے کوس رہی ہو؟ آپ کو کیوں؟ خود کو کوس رہی ہوں۔ اب ختم کرو یہ اداکاری۔ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ لندن میں ہے؟ سچ سنو گی؟ میں وہ ان کا فون آیا تھا۔ چچی امی سچ سننے کی تاکید نہ کرتی تب بھی وہ سچ ہی بولتی۔ دراصل وہ ان کی چپتی ہوئی نظروں کا مقابلہ نہ کر سکی۔ ان کا ہیئر برش میرے پاس رہ گیا تھا، بھول گئے تھے یہاں، اس لیے فون کیا تھا۔ اچھا، برش کے لیے لندن سے فون کیا تھا؟ بہت قیمتی تھا شاید، تمہارے پاس کیسے آیا؟ اس دن وہ پارک میں تھی، وہ بھی آ گیا، بال سنوار رہا تھا، باتوں میں خیال نہ رہا، برش وہیں گر گیا جسے میں نے اٹھا لیا۔ اس نے بڑے یقین سے کہانی ان کے گوش گزار کی۔ آتی، ابھی اتنے حواس نہیں کھوئے میں نے، سچ کہو تاکہ یقین آئے۔ دراصل مجھے برا بھلا کہنے کے لیے فون کیا تھا۔ اس نے آدھی بات بتا دی، آدھی دبا گئی۔ پھر تم نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ ان کی والدہ کو بتاتی، سب اس قدر فکر مند ہیں، تمہیں کب احساس ہوگا کہ… ہاں، انہوں نے کہا بھی تھا کہ گھر والوں کو بتا دینا، مگر میں بھول ہی گئی۔ اس کی اس معصوم سی بھول کو چچی امی نے قبول نہ کیا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی اور ان کی حیرت پر اسے خاصا دکھ ہوا۔ پھر چچی امی جو گھر میں واحد اس کی خیرخواہ اور حامی تھی، اس سے ناراض ہو گئیں، بات کرنا ہی چھوڑ دیا۔ کھانے ناشتے کے وقت بھی اسے نہ بلاتی، وہ خود بغیرت بن کر یا بھوک سے بے تاب ہو کر چلی جاتی۔ شکوہ کرتی تو وہ معصوم بن جاتی، ارے میں بھول ہی گئی کہہ کر اسے نشتر چبوتی۔ اوپر سے انجم اس قدر بذاتی پر اتر آیا کہ ایک دن اپنے انگلش کے ٹیوٹر سے اس کا تعارف کرایا تو کہہ دیا کہ ان کی حال ہی میں منگنی ٹوٹی ہے، اس لیے غصہ عروج پر ہے اور ہر کسی کو خار کی طرح چبھتی ہیں۔ دراصل پہل آتی نے کی کہ یہ سنتے ہی کہ وہ اس کو ٹیوشن پڑھانے آتے ہیں، چند تلخ جملے ان کی خدمت میں پیش کر دیے تو انجم نے ضروری سمجھا کہ انہیں صحیح صورتحال سے آگاہ کرے۔ وہ آتی کی پوزیشن کلیئر کرنے کے چکر میں راز کی بات غیر آدمی کے سامنے اگل بیٹھا۔ اس پر اس کی انجم سے خاصی جنگ ہوئی اور پھر انجم بھی اس سے خفا ہو گیا۔ ایک تو اس نے اس کے سر کی بے عزتی کی، اوپر سے لڑی بھی اور شرمندہ بھی نہیں۔ چچی امی نے نوٹ کیا کہ ان کے درمیان سرد جنگ کی کیفیت ہے، بات ہوتی بھی تو طنز میں۔ انہوں نے انجم سے پوچھا تو اس نے منہ پھلا لیا، میری لڑائی ہو گئی ہے ان سے۔ مگر تم تو کبھی آتی سے نہیں لڑے، مجبوری ہے، وہ میرے ٹیوٹر سے لڑنے لگی تو میں نے انہیں معذرت کے طور پر اصل بات بتا دی، اس پر مجھ سے لڑ بیٹھی۔ ہائے، مگر وہ ٹیوٹر سے کیوں لڑی؟ بس خفا ہونے لگی کہ آپ لوگ لٹیرے ڈاکو ہیں، کالج میں کچھ پڑھاتے نہیں، گھر آ کر ٹیوشن کے نام پر ہمیں لوٹتے ہیں، ڈھونگ رچاتے ہیں تعلیم کا وغیرہ۔ حالانکہ سر حامد تو کالج میں پڑھاتے ہی نہیں، ان کی تو جاب ہے۔ آتی کو اس بات کا علم نہیں، تم بتا دیتے۔ بہت کوشش کی مگر ان کی زبان زناٹے دار، وہ رکتی تو بتاتا نا۔ آخر مجبور ہو کر سر سے کہہ دیا کہ جی یہ آج کل ذرا الجھی ہوئی ہے، اس لیے آپ سے تلخ ہو کر بول رہی ہیں، مگر ان کی تسلی کے لیے تفصیل بتا دی بس، اور یہ بھی کوئلہ ہو گئی۔ لو، اب وہ بھی واقف ہو گئے۔ میں تو چاہتی تھی یہ بات نہ پھیلے، شاید منگنی قائم ہو ہی جائے۔ اچھے لوگ ہیں، لڑکے کی امی کئی دفعہ آ چکی ہیں، ان کی بھی خواہش ہے کہ معاملہ ختم نہ ہو، مگر یہ لڑکی نہ جانے کیا کرتی پھر رہی ہے۔
سب سے پہلے سر حامد کی بہن آئی، آتی کو دیکھ کر گئی، پھر والدہ کو لائیں اور بڑی منت سماجت کی۔ انہیں آتی بہت پسند آئی تھی۔ چچی امی نے معذرت کی منگنی جڑ جانے کے امکان کا ذکر کیا، مگر ان کو صاف جواب نہ دیا۔ چچا کو سر حامد پسند تھے، اعلیٰ تعلیم یافتہ، قابل، لائق۔ انہیں اس رشتے میں کوئی کمی نظر نہ آئی۔ انہوں نے کہا کہ آتی سے پوچھ لو، اگر راضی ہے تو ہم مینو کے ساتھ ہی اس کی بھی شادی سے فارغ ہو جائیں گے۔ چچی امی نے مینو کے ذریعے اسے دریافت کرایا، ساتھ ہی چچا کے اس طرف رجحان کا بھی عندیہ دیا۔ مینو نے سر حامد اور ان کے گھر والوں کی تعریف بھی ضروری سمجھی۔ آتی چپ رہی، مگر اسے غصہ بھی آیا۔ کیا وہ ٹیوٹر اب میری یہ اوقات ہے؟ اچھا وہی ہوگا اعلیٰ تعلیم یافتہ، پھر لٹیرا تو ہے بلکہ ڈاکو، گھر میں آ کر لوٹتا ہے، سب کو بیوقوف بناتا ہے۔ کئی دن انتظار کے بعد چچی امی نے خود ہی اسے ٹٹولا، وہ جزبز ہو کر رہ گئی۔ پھر صاف انکار کا سن کر چچی امی کے جوش و خروش پر اوس آ گری۔ وہ تو خوش تھیں کہ مینو کے ساتھ اس کا فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ کیوں بیٹا، کیا کمی ہے حامد میں؟ کمی کا تو پتہ نہیں، بس میرا دل ہی نہیں چاہتا۔ دل؟ کیوں؟ دل کو کیا ہوا ہے؟ آخر انکار کی وجہ بھی تو ہو۔ چچی امی ذرا پر اتر آئیں۔ وجہ؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ وجہ تو ہونی چاہیے، وہ چچی امی بہت کالے کالے سے ہیں۔ واہ، کیا بہانہ وقت پر ملا تھا۔ چچی امی کا پارا آسمان پر جا پہنچا۔ کالے ہیں؟ کیا کہا؟ کالے کالے؟ تم بہت حسین مجبین ماں پارا ہو۔ ارے حد ہو گئی۔ وہ بکتی جھکتی واپس چلی گئی۔ چچا میاں سے انہوں نے پتہ نہیں کیا کہا، اگر وجہ بتا دیتی تو وہ اور بھی خفا ہوتے۔ اس دن گھنٹی بجی، اس نے فون اٹھایا ہی تھا کہ مینو دوڑتی ہوئی آئی، جھپٹا مار کر اس سے فون لے لیا، پھر کان سے لگا کر منہ بنا کر اسے واپس کر کے چلی گئیں۔ اصل میں اسے آج افتخار کے فون کا انتظار تھا جو لندن سے آنے والا تھا۔ عاطقہ نے ریسیور کان سے لگایا۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ اچھا جی، سلام، نہ دعا بندی خدا کی، کچھ تہذیب تمیز بھی سیکھ لو، کام آئے گی۔ اچھا وہی تھا سارم، کافی دن بعد فون آیا تھا اس کا، اگر پوچھ لیا تو دماغ ساتویں آسمان پر جا پہنچے گا۔ ابھی بھی آسمان پر ہی تھا، پتہ نہیں کہاں غائب تھا اتنے دن سے۔ کس کے کام آئے گی؟ مطلب کیا ہے؟ وہ گرائی۔ بغیر مطلب کہ میں کوئی بات نہیں کرتا، میں ذرا پشاور گیا ہوا تھا اس لیے معاملات سے بے خبر رہا۔ اچھا اور سناؤ، کتنے پروپوزل ریجیکٹ کرنے کا پروگرام ہے؟ تمہیں کیا فضول بکواس؟ اس کا جملہ پورا ہی نہیں ہونے دیا۔ رو 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 کو زبان کو، صرف سوال کا جواب دو۔ اب اور کسی کی باری ہے۔ باری؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ وہ انجان بن گئی۔ اب سیزن کون سا چل رہا ہے؟ انکار کا یا اقرار؟ میں ٹرائی کروں؟ سر توڑ دوں گی بکواس کی تو۔ ٹھیک، یہی سننا تھا۔ سر داغ کے ساتھ اس نے فون بند کر دیا۔ پھر آتی مینو پر چڑھ دوڑی کہ اس نے خود کیوں بات نہ کر لی۔ واہ، اتنے دن کے بعد تو فون آیا تھا، تم نے سن لیا تو کیا غضب ہو گیا؟ سچ بڑی غضب کی آواز ہے سالم بھائی کی، میری تو سب فرینڈز ان کی آواز پر مرتی ہیں۔ تو سنایا کرو انہیں ہی۔ میں نہیں سننا چاہتی ذلیل کی آواز، کمبخت کو کون خبریں پہنچاتا ہے آخر؟ اور یہ مینو، اسے تو یقین ہی نہیں کہ میں اسے نفرت کرتی ہوں، یوں ظاہر کرتی ہے جیسے میں ایکٹنگ کر رہی ہوں۔ وہ خود تو تایا جان کی فیملی سے بہت محبت کرتی تھی، بس کچھ دن سے گھرانوں میں دوری ہو گئی تھی، مگر سالم کے فون سے نجات نہیں ملی۔ اور مینو، یہ نہیں کہ خود ہی فون سن لے، بھئی تمہیں ہے ان سے محبت، ان کی آواز کے عاشق ہو، تم اور تمہاری سہیلیاں، تو بک خود۔ میں تو اسے دل جلانے والا، خون کھولانے والا بدتمیز بدزبان ہی سمجھتی ہوں، اس کے تو سائے سے بھی دور رہنے میں عافیت ہے۔ تم یونیورسٹی میں داخلہ کیوں نہیں لے لیتی؟ یوں ہی بیکار بیٹھی رہتی ہو۔ چچی امی اسے ادھر ادھر پھرتے دیکھ کر گھبرا گئی تھیں۔ کیا کروں گی پڑھ کر؟ میں جیسی ہوں ویسی ہی رہوں گی، بدل نہیں سکتی۔ حسب عادت اس نے انکار کر دیا۔ چچی امی چڑھ گئیں۔ یونیورسٹی کوئی فیکٹری تو نہیں جہاں سانچوں میں عادت یا شکل بدلی جا سکتی ہو؟ مجھے پتہ ہے اگر کوئی ایسا سانچہ ہو بھی، پھر تم بھی نہیں بدل سکتی، مگر آگے پڑھنے کے بہت فائدے ہیں۔ مثلاً کیا؟ مثلاً آپ کو ٹائم مل جاتا ہے دیکھنے کا، سننے کا، پڑھنے کا، لوگ روب میں آ جاتے ہیں کہ بھئی ماسٹر ہولڈر ہے۔ مینو اسے فہرست وار سنا رہی تھی۔ اچھے رشتے آتے ہیں، بہترین جاب مل جاتی ہے، جاب کے ساتھ تو اور بھی عمدہ رشتے ملنے کی امید ہوتی ہے۔ مینو مزید تشریح کرنے لگی۔ لالچی لوگوں کا یہی وتیرہ ہوتا ہے، مجھے ان لوگوں سے کیا؟ وہ اٹھ کر باہر آ گئی کہ گفتگو طول نہ پکڑ لے۔ چچی امی سر تھام کر رہ گئی، نہ جانے یہ لڑکی چاہتی کیا ہے، کچھ بید نہیں کھلتا۔ چچا شہباز چچا میاں کے بہت عزیز دوست تھے، بہت ملنا جلنا تھا آپس میں، سگے رشتے داروں کی طرح ملتے تھے۔ ان کی بیٹی رافیہ کی شادی تھی، رافیہ سے آتی کی دوستی بھی تھی۔ چچا میاں کی پوری فیملی اس کی ہر تقریب اٹینڈ کر رہی تھی۔ مینو کے جوش کا یہ عالم تھا کہ اس نے ہر تقریب کے لیے نئے جوڑے بنائے تھے، جس پر عاطقہ نے منہ بنا کر کہا، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ مایوں مہندی میں عاطقہ نہیں گئی، مگر شادی کے لیے چچا نے خود اسے تیار ہونے کا کہا۔ مینو نے اپنی تحقیق کا نچوڑ پیش کیا۔ شادی بیاہ میں لوگ اپنے کنوارے بیٹوں کے لیے لڑکیاں
دکھتے ہیں، بنی سنوری لڑکیاں انہیں اپنی جانب کھینچ دی ہیں، بس پھر جٹ منگنی پٹ گیا تو کشش ثقل کا اصول باطل ہوا۔ اب زمین سے زمین کی طرف کھینچے جانے والے رابطے زیادہ طاقتور ہوئے۔ عاتکہ نے دوپہر کو بیگ کندھے سے لٹکایا اور مارکیٹ جانے کا اعلان کیا۔ مجھے شادی میں شریک ہونے کے لیے کچھ چیزیں لینی ہیں۔ سب کچھ تو ہے تمہارے پاس، کپڑے، جوتے، جیولری، وہ اولڈ فیشن ملبوسات۔ اس نے ناک چڑھائی۔ چچی امی نے اسے کچھ رقم دی تاکہ وہ اپنی مرضی سے شاپنگ کرے، کسی دکان سے ادھار نہ لے، اور دکاندار کے فون تقاضے کے آنے لگے۔ اس سے پہلے وہ پھل والے، دہی بلے والے اور فروٹ چاٹ والے سے ادھار کرتی رہی تھی اور بولتی رہی، پھر فون آتے، فون نمبر دینے کی عادت تھی۔ شام کو آئی تو کمرے میں گھس گئی اور رات کو سب نے دیکھا کہ وہ اپنے ان ہی اولڈ فیشن ملبوسات کا ڈھیر لگائے ان میں مناسب لباس منتخب کر رہی تھی۔ اس نے تنگ پاجامہ اور پشواز نکالی، پھر نوک سوک سے درست ہو کر ہلکی پھلکی جیولری زپ تن کی۔ آخر میں اس نے ایک شاپنگ بیگ سے کچھ نکالا۔ مینو نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ مارکیٹ سے لمبے بالوں کی وگ لے کر آئی تھی۔ لمبے بال، بڑے جتن سے ان بالوں کی وگ کو اس نے سر پر سیٹ کیا اور بالوں کو کھلا رہنے دیا۔ بال گھٹنوں تک آ رہے تھے۔ آتی بہت خوش ہو رہی تھی جبکہ مینو کو غصہ آ رہا تھا۔ یہ روکھے بدرنگ بال ذرا سوٹ نہیں کر رہے، تھوڑا سا تیل لگا لیتی ہوں، چمک آ جائے گی۔ عاتکہ مزید خوش ہو کر بولی۔ چچی امی کو عاتکہ پر روپ اترتا نظر آیا۔ انہوں نے چٹ چوما۔ آج بارات کا دن تھا، خاصے مہمان جمع تھے۔ لان میں کرسیاں رکھی تھیں۔ مینو اپنی دوستوں کی جانب چلی گئی۔ چچی امی بیگم شہباز کے پاس وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئیں۔ 4 کرسیوں کے درمیان گول میز تھی۔ 2 خواتین آ کر اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ پھر بارات آ گئی اور خوب رش ہو گیا۔ اس کے قریب والی میز کے ساتھ کی کرسیاں بھی فل ہو گئیں۔ یہ سب نوجوان تھے، باراتی۔ ان میں ایک خوبصورت سا جوان اسے دیکھنے لگا، پھر وہ اس کے بالوں کو گھورنے لگا، بہانے سے اپنی کرسی عاتکہ سے اور نزدیک کر لی۔ خوب گھورا، لمبا، صحت مند، گولڈن بالوں والا۔ وہ سب آپس میں ہنسی مذاق کرنے لگے۔ پھر ایک لڑکا اس گورے کی جانب منہ کر کے کہنے لگا، اور تمہارا کیا پروگرام ہے؟ اب تو تمہارے جگری یار کی بھی شادی ہو گئی، جلد ہی اللہ نے چاہا تو۔ وہ گول مول جواب دے کر مسکرایا۔ بڑی باروب شخصیت تھی اس کی، آواز میں بھی گونج سی تھی۔ اچھا تو شوق لگ گیا، پھر کب بجیں گی شہنائیاں؟ پتہ نہیں ہے۔ یہ پتہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ کرنٹ مارنے والی کا اتا پتہ معلوم نہیں اور اس کی مرضی بھی معلوم نہیں۔ پھر جلدی جو کہا تو دعا کرو جلد ہی کام بن جائے۔ مگر یہ کرنٹ والی بات پسند نہیں آئی۔ کیا دشمن جان ہے؟ ایک لڑکے نے کہا۔ یار یہ 50 لڑکیاں تو گھروں گھروں جا کر دیکھ آئے ہیں، کوئی پسند ہی نہیں آئی۔ کہتے ہیں پہلی نظر میں جو کرنٹ دل پر مارے وہی ان کی جیون ساتھی ہوگی۔ اب شاید کسی نے کرنٹ مار ہی دیا۔ اچھا پھر ہم کو کب دیدار کرواؤ گے؟ منگنی کے بعد۔ اتنا لمبا انتظار، کیا ہمارا اعتبار نہیں؟ آتی ان کی گفتگو میں اس قدر مہو تھی کہ اسے مینو کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ مینو نے اس کے کان کے پاس چیخ ماری تو وہ چل پڑی۔ دیکھا تو سامنے والی خواتین بھی جا چکی تھیں، وہ اکیلی بیٹھی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ بگڑی۔ بدتمیزی نہیں، اسے چیخ کہتے ہیں۔ تو میں اس قدر خیالوں میں غرق تھی کہ مجھے خطرہ ہوا کہیں غرقاب ہو کر انجمانی نہ ہو جاؤ۔ ہوش میں لانے کے لیے چیخنا پڑا۔ مینو نے وضاحت کی، چلو ادھر، تائی اماں اور صوبیہ تم سے ملنے کو بے قرار، بے تاب بلکہ تڑپ رہی ہیں۔ مینو کی آواز کسی لاؤڈ اسپیکر سے کم تو نہ تھی۔ وہ جز بز ہوتی ہوئی اٹھی تو پھر جھٹکے سے بیٹھ گئی۔ اس کے دراز بال ساتھ والے گولڈن لڑکے کی کرسی کے پائے تلے دب گئے تھے۔ اسے لگا کہ ابھی یہ دراز گھیسو سر سے اتر کر گلے کا ہار بن جائیں گے، اس لیے فوراً بیٹھ گئی۔ مینو کو اشارتاً مجبوری بتائی اور وہ تو بے تکلفی کے ریکارڈ توڑنے کی ماہر تھی۔ اس نے اس لمبے گورے میاں کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ اے بھائی جان ذرا اٹھیے۔ وہ حیران ہو کر مڑا تو اشارے سے بتایا کہ کس بے دردی سے آپ کے شوز اور کرسی کے پائے میری بہن کی نازک ریشمی دراز زلفوں کو کچل رہے ہیں۔ وہ بیچارہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور سوری کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں سبز چمک تھی۔ وہ آگے بڑھی تو مینو کہنے لگی، اور اس کی سرگوشی بھی خاصی بلند ہوتی تھی، آپی یہ صاحب کس قدر لمبے ہیں اور ان کی آنکھیں شاید لاجوردی رنگ کی ہیں۔ ان کے بالکل قریب سے گونجدار آواز آئی، نہیں لاجوردی نہیں، میری آنکھوں کا رنگ زمردی ہے۔ زمرد قیمتی پتھر کو کہتے ہیں، ہمارے سوات میں زمرد کی کانیں ہیں، اس لیے یہ رنگ ہماری آنکھوں میں بس گیا ہے۔ دونوں ٹھٹک گئیں۔ پھر مینو گرج کر بولی، دیکھیے مسٹر، خادم کو مخاطب خان کہتے ہیں۔ بات کاٹ کر اسی روبدار آواز میں اس نے کہا، جی آپ کیا فرما رہی تھی؟ دیکھیے میں بہت بری طرح فرماتی ہوں، دن میں تارے نظر آ جائیں گے آپ کو۔ اور یہ مخاطب خان ڈٹائی سے آتی کی طرف اشارہ کر رہا تھا، یہ توپ ہیں، سر پر پھٹ کر آدمی کو چاند سورج کے جلوے کرا دیں گی۔
ساری زمرد کی کانیں آپ میں تحلیل ہو جائیں گی اور اب آپ یہیں رک جائیں، میں بے تکلفی برداشت نہیں کرتی۔ بگڑی ہوئی مینو تیزی سے آگے بڑھی، مخاطب خان وہی کھڑے رہ گئے۔ تائی اماں لہک کر آگے آئی تھی، اس قدر والہانہ انداز میں عاطقہ سے لپٹی کہ وہ دنگ رہ گئی۔ شاید تائی اماں کا حافظہ جواب دے گیا تھا۔ پچھلے سال تک وہ عاطقہ کی سخت مخالف تھیں، اسے دیکھ کر منہ پھیر لیتی تھیں، ہر جگہ نظر انداز کر دیتی۔ انہیں اس کی ذات میں بدبختی، نحوست، قیامت، سبھی کچھ نظر آتا تھا۔ آج اسی قیامت کو گلے لگائے چٹاچٹ چوم رہی تھی۔ پھر وہ شکوہ کرنے لگیں کہ اس نے ان کے گھر آنا ہی چھوڑ دیا، تایا کی خاطر ہی آ جایا کرے۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گئی اور انہی کی طرح میٹھی زبان میں جواب شکوہ کرنے لگی۔ پھر نکاح کا شور ہوا تو تائی اماں اور چچی امی دلہن کی امی کو مبارکباد دینے اسٹیج پر چلی گئیں۔ صوبیہ اور مینو بھی چلی گئی۔ وہ ذرا آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے وہی گونجدار آواز اپنی پشت پر سنی، گھبرا کر مڑی، وہی تھا۔ اسے متوجہ دیکھ کر ذرا آگے جھکایا۔ میں نے آج تک اتنے لمبے بال کسی کے نہیں دیکھے۔ کیا آپ ان کے لیے خاص جڑی بوٹی استعمال کرتی ہیں؟ یوں بولا جیسے گنگنا رہا ہو، شاید اس لیے کہ کوئی سن نہ لے، دیکھ کر شک نہ کرے۔ آپ بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ وہ رسان سے بولی۔ نہیں نہیں، دراصل بہت حسین ہے یہ سیاہ ریشمی دراز بال آپ کی شخصیت کو چار چاند لگا رہے ہیں۔ آپ نظر لگا دیں گے؟ وہ تنک کر بولی۔ ویسے دل چاہ رہا تھا کہے کہ یہ چاند آپ کو ابھی تحفے میں پیش کر سکتی ہوں، اور بال اتار کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دے، پھر اس کی زمردی آنکھوں کی حیرانی اور پریشانی سے لطف اندوز ہو۔ آپ کہیں انگیجڈ؟ وہ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو گھور رہا تھا۔ اس نے سٹپٹا کر دیکھا، مینو لپکتی آ رہی تھی۔ چلو نا، رافعہ کو مبارکباد تو دے دو۔ عاطقہ نے موقع غنیمت جانا، اٹھنے میں دیر نہ لگائی، وہ اسٹیج پر چڑھ گئی۔ مینو تو جیسے اسٹیج کے رش کی عادی تھی کہ ادھر دولہے سے چٹاک پٹاک باتیں کر رہی ہے، ادھر دوسری لڑکیوں سے۔ رافعہ سے الگ سرگوشی۔ عاطقہ نے رافعہ کو مبارکباد دی اور واپسی کے لیے مڑ گئی، مگر لگتا تھا سارے مہمان اسٹیج پر پہنچنے کے لیے زور لگا رہے ہیں۔ اس قدر دھکے لگ رہے تھے کہ اسے لگا بالوں کی وگ ابھی گرنے ہی والی ہے، کہیں کسی کی قدم بوسی کو نیچے نہ اتر آئے۔ وہ جلدی سے نیچے آئی۔ تمہارے بال 1 گھنٹے میں 1 بالش لمبے ہو چکے ہیں۔ واہ کیا رفتار ہے! یہ سالم تھا، وہ کرا کر رہ گئی۔ گھنٹے بھر سے بالوں کی لمبائی ہی ناپ رہا تھا۔ مینو اب چلو نا گھر۔ وہ مینو سے الجھی جو سالم کی کسی بات پر کھلکھلا رہی تھی۔ یقیناً اس کے بالوں پر تبصرہ کیا ہوگا بدبخت نے۔ چچی امی سے کہو مجھے تو گھر پہنچا دیں۔ وہ اور بھی بگڑی۔ بہتر بھی یہی ہے، سالم نے مشورہ دیا، ورنہ جس رفتار سے یہ بال مزید لمبے ہو رہے ہیں، خطرہ ہے کہ اسٹیج سے لے کر گیٹ تک آبشار کی طرح بہتے جائیں گے اور لوگ اس میں ڈوبتے رہیں گے۔ شکر ہے کہ انجم کو اگلے دن اپنے ٹیسٹ کا خیال آ گیا۔ اس نے واپسی کا شور کیا تو مینو نے بتایا کہ امی ابا رخصتی کے بعد گھر جائیں گے، تم آتی کو لے جاؤ۔ ادھر تائی اماں بھی سالم سے چلنے کا کہہ رہی تھی۔ انہوں نے کہا انجم بھی ساتھ چلے، سالم چھوڑ دے گا۔ ساتھ ہی وہ آتی کو بھی کھینچنے لگی اور وہ بظاہر ان کی محبت کے حصار میں کھینچی چلی گئی۔ بال بے قابو ہو رہے تھے، ان کا جوڑا لپیٹ لیا۔ تایا ابا کا گھر پہلے آیا، اترتے ہوئے بولی، اپنے تایا سے بھی مل لو، جاگ رہے ہوں گے ابھی۔ انجم کو اترتا دیکھ کر وہ بھی اتر گئی۔ تایا جان جاگ رہے تھے۔ انہوں نے پیار سے اس کو گلے لگا لیا، پھر اسے اپنے ساتھ پلنگ پر بٹھایا اور اسے اپنی صحت اور دواؤں کے بارے میں بتانے لگے۔ تائی جان کو شادی کے واقعات سنانے کی جلدی تھی۔ وہ لباس تبدیل کر کے قمیض برابر کرتی آئیں۔ توبہ توبہ، اس قدر ہنگام بے ترتیبی، اس قدر کا رش، بس اللہ بچائے، نو دولتوں سے دکھاوا ہی دکھاوا۔ وہ اندر سے بولتی ہوئی آ رہی تھی۔ عاطقہ کو بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ارے بچی کو پکڑے بیٹھے ہو ابھی تک؟ انجم کو گھر جا کر پڑھنا ہے، کل اس کا ٹیسٹ ہے۔ جاؤ بیٹی اب گھر جاؤ۔ صاف بیزاری بے دلی ظاہر تھی۔ تایا ابا بھی چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ وہ فوراً اٹھ گئی، اس کا موڈ دفتن خراب ہو گیا۔ انجم کے ساتھ ہی وہ نکلی، پھر اس نے ایک گملے کو ٹھوکر ماری اور انگوٹھا پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تکلیف سے آنسو نکل آئے۔ انجم نے کہا، اچھا اچھا، آرام سے، کیوں انرجی ضائع کرتی ہو؟ میں نے بھلا یہاں آنے کی فرمائش کی تھی، پھر انہوں نے کیوں؟ چپ چپ، سالم بھائی آ رہے ہیں۔ انجم گھبرایا۔ آتے ہیں تو آئیں، میں ڈرتی نہیں ہوں۔ وہ بھنائی اور تیزی سے باہر نکلی۔ راستے بھر وہ منہ پھلائے باہر جھانکتی رہی۔ سڑک پر رواں دواں ٹریفک، اندھیرے اجالے ساتھ ساتھ تھے۔ سالم چپ تھا، شاید اس نے ماں کے فرمودات سن لیے تھے۔ گھر آ کر بھی وہ خفا تھی۔ انجم اسے بہلاتا رہا، ارے تائی جان کی عادت ہی ایسی ہے، سب کو سنا دیتی ہیں، بزرگ ہیں ہماری، بڑھاپے میں سب ایسے ہوتے ہیں۔ جی نہیں، انہیں مجھ سے ہی پرخاش ہے، مجھے یہ گھر جانے کو کہا تھا، میری وجہ سے کہا تھا۔ میرا خیال ہے تمہیں یہ بات بری لگی کہ انہیں میرا کیوں خیال ہوا۔ اپنا خیال اپنے پاس رکھو، بس مجھے اب ان کے گھر نہیں جانا۔ اوہ، تو تم مستقل ان کے گھر رہنے کا پروگرام بنا رہی تھی؟ بکواس نہیں چلے گی، کہہ دینا ان ترمباز خان سے، مجھے ان کی اماں زہر لگتی ہیں۔ مگر ان بیچارے یعنی ترمباز خان کا اس معاملے سے کیا تعلق؟ میرا مطلب سالم سے ہے۔ اوہ ہو، لمبا پروگرام، مگر ان بیچارے کا بھی کوئی دخل نہیں، وہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے پٹے ہیں۔ ایک ہی تھیلی یا ایک سی تھیلی؟ سنا نہیں میں نے، پھر سے کہو۔ شرارت! ایک ہی تھیلی، اب سن لیا؟ وہ چیخی۔ ہاں شاید
انہی محاوروں کی مدد سے میٹرک میں تمہاری فرسٹ ڈویژن آئی ہوگی اور ان کے کون میں اردو میں فیل ہوتے ہوئے بچے۔ اب جاؤ پڑھو جا کر، اسی لیے تو آئے تھے تم، اس لیے میری بے عزتی کی گئی۔ جاتا ہوں مگر بے عزتی کسی نے نہیں کی، یہ بات دل سے نکال دو، برداشت کی عادت ڈالو۔ زندگی میں نہ جانے کیا کچھ سہنا پڑتا ہے، بہت دفعہ وہ ہوتا ہے جس کا تصور بھی ہم نے نہیں کیا ہوتا۔ تم کرو برداشت اس فیملی کے چمچے، کیا پتہ اس فیملی سے تمہارا سابقہ پڑ جائے۔ جس کی تم چمچی نہیں ہو وہ انجم کو مارنے لگی۔ مینو کا منگیتر لندن سے آ گیا تھا، اس دن اس کا فون آیا، خوب ہنس ہنس کر باتیں کرتی رہی۔ اب تو دو دو گھنٹے فون سے چپکی رہے گی اور چچی امی کی ناراضگی مول لیتی رہے گی، چچا میاں کی ڈانٹ کھائے گی اور ہنستی رہے گی۔ اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ کون کیا کہہ رہا ہے، ایک میں ہوں۔ اس نے افسردگی سے سوچا، کسی کی کڑوی بات، کڑی نظر، تلخ جملہ سانپ کی طرح ڈس لیتا ہے مجھے، پھر مہینوں میں بھولتی نہیں۔ موڈ خراب، مینو کو غصہ آتا ہے تو پھر پیر پٹک کر چڑچڑاتی ہے، تن فن کرتی ہے۔ میں گملے کو ٹھوکر ماروں تو انگوٹھے کا ناخن ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک اور شامت، افتخار کے آتے ہی شاید ماموں شادی کا تقاضا کرنے لگے۔ اب چچی امی اور مینو اسے ساتھ لے کر بازاروں کے چکر لگانے لگی۔ مینو کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے پورے بازار میں گھومتی، قیمتیں پوچھتی، پھر کسی ایک دکان پر جم جاتی، حالانکہ یہ دکان بھی چھانی جا چکی تھی۔ آتی کو شاپنگ نہیں آتی تھی مگر وہ قیمت جھکانے میں، کم کرنے میں ماہر تھی۔ چچی امی اس سے راضی رہتی۔ ایک دن افتخار کی بہن زنیرہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ ایک نئے کھلے ہوئے سپر اسٹور کے سامنے گاڑی روک کر مینو اور چچی امی اتر کر اندر چلی گئیں۔ زونی اور آتی میچنگ کے لیے لائے ہوئے کپڑے بیگ سے نکال رہی تھی۔ ابھی وہ کار کے اندر ہی تھی کہ اختر ہنستا ہوا آیا، بولا، آتی آپی، اسٹور کے مالک جو ہیں وہ مینو آپا کے جاننے والے ہیں، اور پتہ ہے نام کیا بمباسٹک ہے، مخاطب یار خان۔ او ہو کیا پرسنالٹی ہے، جیمز بانڈ اور سپرمین تو سب ان کے سامنے بونے ہیں۔ مینو آپا نے کہا ہے آتی آپی کو جلدی لے کر آؤ۔ مخاطب یار خان، چھن چھن چھناک، آتی کے دماغ میں گھنگرو بجنے لگے۔ او ہو یہ کہاں سے آ گیا۔ اس نے پھرتی سے کپڑوں کا بیگ زونی کو تھمایا اور کہا، پلیز تم چلی جاؤ، میں یہیں بیٹھی ہوں۔ مگر آتی تمہیں بھی تو کچھ لینا تھا۔ زونی حیرت زدہ تھی، بھئی پھر لے لوں گی، تم جاؤ۔ پھر وہ انہی کپڑوں میں سے ایک جارجٹ کا سوٹ سر سے لپیٹ کر بیٹھ گئی، کیونکہ سامنے دروازے سے مخاطب یار خان آتے نظر آ رہے تھے، اختر کے ہمراہ۔ پھر وہ آگے کھڑکی سے اندر جھانکتے ہوئے بولے، آئیے نا آپ بھی، ہمارے غریب خانے کو رونق بخشیں۔ بخدا آج تو ہمارے اسٹور کی قسمت جاگی ہے۔ ان کا اصرار اور آتی کا انکار، آخر وہ زج ہو گئی۔ سوٹ کے 5 گز کپڑے، بلکہ 6 گز سے بھی بڑے اس کپڑے میں خود کو لپیٹے وہ باہر آئی اور مخاطب خان کی میزبانی کا لطف لیا، اور مخاطب خان کی مسرت کی انتہا نہ تھی۔ زمردی آنکھیں روشنی سے بھری ہوئی تھیں، چہرہ مسکراہٹ سے سجا ہوا۔ واپسی میں جب مینو، چچی امی اور زونی آگے ہو گئیں، مخاطب خان نے اس کے قریب آ کر گنگنایا، بڑی خوشی ہوئی آپ کو آج چادر میں دیکھ کر، میں بے حد ممنون ہوں، میں آج ہی امی جان کو بلوا لوں گا۔ ان کی ایک ہی شرط ہے، لڑکی پردہ کرتی ہو، اور آپ نے میرا سیر و خون بڑھا دیا ہے۔ آتی پھرتی سے گاڑی میں گھس گئی۔ چچی امی تو مخاطب خان کے اخلاق اور حسن کے گن گاتی رہیں۔ انہیں حیرت تھی کہ آتی کا کوئی بھی جاننے والا اتنا معقول اور خلیق ہو سکتا ہے۔ آخر یہ کس طرح آتی کا دوست بنا؟ دوست نہیں نہیں۔ اور وہ مینو کو کوستی رہیں کہ اس نے اپنی امی کو کیوں بتا دیا، اور اس کے پاس چچی امی کے سوال کا ایک ہی جواب تھا، میں اس شخص کو نہیں جانتی۔ دن بے حد مصروف گزر رہے تھے۔ مینو تو لگتا تھا چچا میاں کو فقیر کر کے چھوڑے گی، دیوالیہ کر کے ہی رخصت ہوگی، ہر چیز پر ندیدوں کی طرح ٹوٹ پڑتی۔ نہ جانے یہ لڑکیاں شادی کے وقت اتنی خود غرض کیوں ہو جاتی ہیں، انہیں ماں باپ کی پرواہ نہیں ہوتی، بس اپنے سکھ کی فکر ہوتی ہے۔ اور مینو کو تو افتخار کے لیے بھی اعلیٰ درجے کی اشیاء کی تلاش رہتی۔ چھوٹی پھپھو دبئی سے آ گئی تھی اور وہ بھی بڑا سوٹ کیس بھر کر طائف لائی تھی، زیادہ تر مینو اور افتخار کے مطلب کی چیزیں۔ چچا میاں کچھ چپ چپ پریشان تھے، اور چچی امی تو قدرتی طور پر اداس اور فکر مند، شاید شادی کے اخراجات کی وجہ سے۔ کیا کیا کہا تم نے؟ اس دن وہ مینو کی بات پر چیخ پڑی، وہی جو تم نے سنا، آج مخاطب یار خان اپنے والدین کو لے کر آ رہے ہیں تمہارے دیدار کے لیے، اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر۔ مینو ویسے ہی سکون سے بولی۔ آتی کا سانس رکنے لگا، غصے کی زیادتی کی وجہ سے سمجھ میں ہی نہ آیا کہ کن برے الفاظ میں مخاطب خان کو یاد کرے۔ آخر انہیں گھر کا پتہ کس نے بتایا؟ میں نے فون نمبر دیا تھا بھئی، اس دن اس قدر کھلایا پلایا تھا، فون نمبر مانگ رہے تھے، میں نے دے دیا، وہ تم سے گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ گفتگو کی بچی، وہ دانت پیس کر رہ گئی، مگر شام کو وہ لوگ آ گئے، چچی امی خود اسے آ کر لے گئی۔ اس کے والدین اسی جیسے تھے، گورے چٹے، تہیم شاہیم۔ چچی امی نے کھانے کی میز لوازمات سے بھر دی تھی، مگر والدہ کے نخرے کچھ چھوا تک نہیں، باتیں بناتی رہیں۔ انہیں اپنے بیٹے پر بڑا فخر تھا اور خاندان کا بڑا غرور، اسی غرور میں مٹی جا رہی تھیں۔ خان صاحب البتہ منہ کھولے پیٹ ہی بڑھتے رہے، باتیں کم کیں، میز خالی کر دی۔ رات کو چچی امی نے اسے بلایا، انہیں لڑکا تو خیر پسند ہی تھا،
حسین و جمیل، خاندان میں ایسا داماد کسی کا نہ تھا، معاشی لحاظ سے بھی بے حد مضبوط پوزیشن تھی۔ یوں تو چچا بھی اس رشتے کے حامی تھے۔ محض احتیاطاً اس سے پوچھا جا رہا تھا، وہ چپ چاپ ناخن سہلاتی رہی۔ سوچ لو، پرسوں وہ لوگ جواب لینے آئیں گے، انہیں شادی کی جلدی ہے، مگر مجھے تو نہیں ہے۔ بولی بھی تو کیا، ہمیں تو ہے۔ چچی امی بے مروتی سے گویا ہوئیں، وہ ششدر رہ گئی، منہ پھلائے واپس آئی۔ مخاطب یار خان دانت کچکچا کر تکیہ اور چادر نوچ رہی تھی کہ مینو آئی، بڑی معصوم صورت بنا کر بولے پن سے پوچھ رہی تھی، اتنے تو گورے چٹے ہیں سب، سمرتی آنکھوں والے، لمبے، تمہارے ساتھ سوٹ کریں گے، اختلاف کس پر ہے؟ اور ان کی اماں اور والد صاحب؟ سوچ لو، معقول وجہ ہونی چاہیے۔ ابا خاصے متاثر ہوئے ہیں، مینو نے اور ڈرایا۔ اگلے دن ہی مخاطب کا فون آ گیا۔ مس صادقہ، شکر ہے ابا اماں کو آپ پسند آ گئی، میں نے مسجد میں شکرانے کے 10 نفل ادا کیے۔ اب بھی شکر ہے، شکر کی تسبیح پڑھ رہا ہوں۔ مگر کیوں؟ وہ حیرت سے گویا ہوئی۔ اس لیے کہ آپ ہی میری آئیڈیل ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قدر جلد آپ مجھے مل جائیں گی۔ وہ آپ کے دراز ریشمی سیاہ بال، یقین کیجئے مجھے آج تک ایسی کوئی لڑکی نظر نہیں آئی جس کے آپ اور لڑکیاں بھی دیکھیں۔ نہیں نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے تو اپنی محبت پر بھروسہ ہے۔ آپ کے منہ سے اپنی قسمت کا فیصلہ سننا چاہتا ہوں، پلیز مجھے بتا دیں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ بڑا لجاجت کا انداز تھا۔ آپ کل آ تو رہے ہیں، مل لیجیے گا۔ وہ فون بند کر کے کمرے میں گھس گئی۔ چچی امی سے منہ چھپائے پھری کہ کہیں وہ پوچھ نہ لیں، اور انہیں پوچھنا ہی تھا، ابھی سوچا ہی نہیں۔ وہ سہم کر بولی۔ چچی امی کو ہنسی آ گئی۔ اچھا تو سوچ لو، کل آئیں گے؟ چچی امی، شادی کوئی ضروری تو نہیں؟ فاخرہ پھپھو بھی تو کمزور بہانہ۔ بیٹا، شادی خدا کا حکم ہے، فرض ہے، معاشرتی ضرورت ہے۔ فاخرہ کی مثال نہ دو، اس بیچاری نے ماں باپ کی خدمت میں خود کو وقف کر دیا، پھر دونوں ختم ہو گئے، شادی کی بھائیوں نے کوشش ہی نہ کی، پھر عمر نکل گئی، اب نوکری کر کے وقت گزار رہی ہے۔ وقت پر شادی نہ ہو تو لڑکیوں کے نصیب یوں ہی سو جاتے ہیں، محرومیاں اور سناٹے اور مایوسی، بس یہ کچھ ملتا ہے انہیں۔ مزے میں ہیں وہ، ہٹ درمی سے اس نے یاد دلایا۔ اسے مزے میں نہیں کہتے، عذاب زندگی ہے، بیمار پڑ جائے تو منہ میں پانی ٹپکانے والا کوئی نہیں۔ اسے تو وہ ہمیشہ مزے میں ٹھیک ٹھاک نظر آئی، نہ کوئی روکنے ٹوکنے والا، نہ پوچھنے والا، نہ جانے محرومیاں کیوں نظر آ جاتی ہیں لوگوں کو۔ اگلا دن خاصا مصروف تھا۔ چچی امی گھر کی صفائی کو اہمیت دے رہی تھیں، ساتھ ہی کچن میں بھی انتہائی مصروف آتی ان کا ہاتھ بٹاتی رہیں۔ مینو نے کہا بھی، امی آتی سے پوچھ تو لیں، خواہ مخواہ محنت کر رہی ہیں، ضائع نہ جائے، وہ بڑے خان صاحب کچھ چھوڑنے والے نہیں۔ چچی امی نے اسے گھورا۔ مخاطب خان یار اپنے والدین کو چھوڑ کر کہیں چلا گیا۔ آتی اور مینو میز سجاتی اور برتی رہیں۔ مخاطب خان آئے تو حسب معمول اماں جان شیخی میں زمین آسمان کے غلابے ملا رہی تھیں۔ والد صاحب آنکھیں بند کیے منہ کھولے ہر چیز بلا امتیاز پیٹ میں انڈیل رہے تھے۔ مخاطب کھانے کے کمرے میں داخل ہوا تو آتی والد خان کی تھل تھل ہلتی توند دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ وہ تو مسحور سا ہو کر رہ گیا۔ پھر آتی کھڑی ہو گئی۔ چچا چچی نے مخاطب خان کا استقبال کیا۔ وہ ذرا آگے بڑھا، پھر آتی کے عقب میں کھڑا ہو کر اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، آپ کے وہ لمبے بال کٹوا دیے، اس قدر عذاب تھے، کٹوا دیے؟ آپ کو پتہ بھی تھا مجھے وہ کس قدر عزیز؟ کیا کرتی، عاجز ہو گئی تھی میں، ہر شخص ان پر عاشق ہو جاتا تھا۔ وہ بے نیازی سے اپنے کٹے ہوئے بال ہلاتی باہر نکل گئی اور کمرے میں قید ہو گئی۔ رات گھر میں سناٹا رہا۔ کھانے کی میز پر بھی مینو اور پھپھو کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ خان صاحب کی کسی اہم پارٹی سے میٹنگ تھی، وہ اپنے والدین کو لے کر فوراً ہی کہیں چلے گئے۔ جانے سے پہلے انہوں نے پشتو میں اپنی اماں جان سے گفتگو فرمائی تھی، جس کے بعد وہ خاتون عجلت میں اٹھ کر کچھ کہے بغیر ہی چلی گئی۔ بڑے خان نے سر اونچا کیا اور جواب مانگے بغیر ہی چلے گئے، یعنی کہ سب چڑے کوے اڑ گئے۔ مینو نے تفصیل سنا کر منہ بنایا، اسی لیے نہیں چاہتی تھی کہ سارا دن کچن میں گزر گیا، ہاتھ کیا آیا، پچھتاوے اور تھکن۔ بڑے خان نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، بڑی بیگم بھی بھوکی تھی آج۔ چچا چچی حیران کہ اس قدر ذوق و شوق اور تقاضے کے بعد آ کر ان لوگوں نے جواب کیوں نہ مانگا، اور یہ معمہ اگلے دن حل ہوا جب بڑے خان صاحب کا فون آیا اور انہوں نے معذرت کر لی۔ دراصل اب انہیں خیال آیا کہ ان کے خاندان میں غیر برادری سے بہو نہیں لائی جاتی۔ مخاطب خان نے آتی سے بات کی اور بہت افسوس کا اظہار کیا کہ انہیں آتی بہت پسند ہے، مگر بالوں سمیت۔ یہ دراز گیسو ہی تھے جنہوں نے ان کے دل پر کرنٹ لگایا تھا، بال تو پھر بڑھ جاتے ہیں۔ آتی معصومیت سے بولی۔ مخاطب خان کھل گئے۔ اچھا، کتنے دن میں اتنے لمبے ہوں گے؟ خوشی کے مارے لہجہ شیرہ ہو گیا۔ یہی کوئی 12 سال میں۔ مخاطب خان پر اوس سی گری۔ سوری، اتنا انتظار تو میں نہیں کر سکتا۔ چچی امی کو واقعی بہت فکر تھی۔ انہوں نے پھپھو سے لمبے مذاکرات کیے۔ پھپھو نے آتی کو پکڑا، بیٹا تمہاری امی کو تمہاری بہت فکر ہے۔ پھپھو چچی امی کو ہمیشہ تمہاری امی کہتی تھی آتی سے، کیونکہ مینو کے ساتھ ہی تم بھی نپٹ جاتی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پوری رضامندی سے وہ لوگ آئے اور اب معذرت کر لی؟ پتہ نہیں پھپھو، وہ بولی بن کر بیٹھ گئی۔ بتاؤ، بیٹھے بٹھائے الجھن ہو گئی۔ پھپھو میں پریشان تھی۔ مینو کا کہنا ہے کہ آتی کی ہی کوئی
بات انہیں بری لگی ہے۔ آتی کے پاس عقل ہے مگر سوچنے کی عادت نہیں، اور اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ کیوں بیٹا؟ آخر ابصار اور شیریں نے تم کو پرورش کیا ہے، انہیں فکر سے آزاد کر دو۔ اس کا مطلب یہ کہ کسی وجہ سے ہر رشتے کو انکار کر دیتی ہو تم، یا وہ از خود پر اسرار طور پر ختم ہو جاتا ہے، جبکہ شیریں کی خواہش ہے کہ تمہارے فرض کی ادائیگی ہو جائے، اپنے سامنے اپنے ہاتھوں تمہیں دلہن بنا لیں۔ دراصل مینو کی شادی کے بعد ابصار اور شیریں انگلینڈ چلے گئے تھے۔ ابصار کو وہاں بہت اچھی جاب مل گئی تھی۔ آتی حیرانی سے انہیں دیکھتی رہی، اسے بالکل علم نہ تھا آخر یہ اس قدر رازداری اس سے کیوں بڑھتی گئی۔ شاید چچا چچی اسی لیے فکر مند تھے۔ چچا کا غصہ بڑھ گیا تھا تو میں ہی وہ پتھر ہوں ان کے راستے کا جسے ہٹانے کی فکر نے انہیں پریشان کر دیا تھا، خواہ کوئی ٹیوٹر ہو یا کوئی موڈی بندہ۔ وہ بہت رنجیدہ ہو گئی۔ پھپھو اسے چپ چپ دیکھ کر پچھتائی۔ بیٹا، لڑکی کا اصلی گھر اس کا شوہر کا گھر ہوتا ہے، شادی سے پہلے باپ کا گھر پناہ گاہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چچا چچی نے تمہیں پیار دیا، پرورش کی، مگر یہ ان کی ذمہ داری تھی نہ ان کا فرض، صرف محبت اور رواداری۔ تو اپنے بھائیوں سے پوچھے، ایک نے کیوں مجھے پرورش کیا اور دوسرے نے اپنا فرض کیوں نہ نبھایا؟ تم باپ کے گھر خوش نہیں ہوتی؟ یہاں بھی کوئی کام ان لوگوں کی مرضی کا نہیں کرتی۔ باپ نے کبھی کوئی ذمہ داری نبھائی، کبھی محبت اور تحفظ دیا؟ آخر مجھ سے ہی ہر قسم کے توقعات کیوں وابستہ کرتے ہیں آپ لوگ؟ وہ باری دیر سے بولی۔ ان لوگوں کی بات صاف گول کر گئی۔ کیوں نہیں؟ کئی بار وہ تمہیں لینے آئے، تم نہیں گئی، اور جب گئی بھی تو تمہارا دل وہاں نہیں لگا، بد دل ہو کر آئیں۔ بہن ہیں آپ ان کی، سائڈ تو لیں گی۔ کبھی سوچا یا پوچھا مجھ سے کہ کیوں میں بد دل ہو کر آئی؟ آپ نے بھی تو میری خبر نہ لی، مگر میں آپ سے کیا شکوہ کروں جب باپ ہی کو میری پرواہ نہیں؟ اکیلی رہ گئی ہوں اس ساری دنیا میں۔ آنسو بہنے لگے۔ پھپھو فوراً لپٹانے پیار کرنے لگی۔ وہ ان سے الگ ہو کر کمرے میں آ گئی۔ مجھے سوچنے کی عادت نہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میرے پاس عقل ہی نہیں، خود غرض ہوں میں، بد دماغ ہوں۔ وہ مینو کو دیکھتے ہی اس کے پیچھے پڑ گئی۔ مینو سمجھ گئی، ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگنے لگی۔ آتی امڑتے جذبات لیے باتھ روم میں بند ہو گئی۔ ایک یہی جگہ تھی آنسوؤں کو بے روک ٹوک بہانے کی۔ سب سمجھتے ہیں میں ابا کے گھر رہنا نہیں چاہتی، کوئی دیکھتا کیسے بے مہری کا سلوک ہوتا ہے میرے ساتھ۔ چچی امی نے جو محبت اور شفقتوں کا عادی بنا دیا تھا، وہاں بھلا کون تھا؟ چلو وہ اماں جان تو واقف نہ تھی، ابا کا تو وہ خون تھی، ان کے جگر کا ٹکڑا، مگر وہاں تو کئی جگر کے ٹکڑے موجود تھے، پھر بھلا میری اہمیت کیا ہوتی؟ ابا یوں نظر چراتے رہتے جیسے مجھے لا کر پچھتا رہے ہوں۔ ابھی چھٹیاں باقی ہوتی کہ وہ واپس آ جاتی۔ چچی امی بچوں کے ساتھ اپنے میکے گئی ہوتی۔ گھر میں نوکر اور چچا میاں، کبھی کبھار انجم بھی ہوتا۔ وہ جلد آنے کی توجہ پیش کرنے سے قاصر تھی، اس لیے چچا میاں کی خوب خدمت کرتی، کھانے پینے کا خیال رکھتی، گھر کی دیکھ بھال بھی اپنے بساط کے مطابق کر لیتی۔ چچا میاں خوش۔ اور اب کیا ہوا کہ اسے دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکا؟ یا تو ان کی محبتوں کا صلہ کسی بھی شخص سے شادی کر کے پیش کر دوں، یا پھر پھپھو کا اصرار کہ وہ باپ کے گھر چلی جائے، وہی اس کی پناہ گاہ ہے۔ اس نے چچی امی سے کہا، آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ نہیں لے جا سکتی بیٹا، مجبوری ہے۔ بیچارگی ان کے چہرے پر رقم تھی، لہجے میں تھی۔ پھر کیوں پالا تھا مجھے؟ کیوں لائی تھی وہاں سے؟ پڑا رہنے دیتی، زیادہ سے زیادہ مر ہی جاتی۔ اب بھی مر ہی رہی ہوں میں۔ رونا آنے لگا۔ چچی امی خود بہت اداس دل گرفتہ تھیں، اسے گلے لگا کر پیار کرنے لگی۔ آپ میرے لیے نیا شناختی کارڈ بنوا لیں، اپنی بیٹی بنا کر لے جائیں۔ نہیں ہو سکتا ایسا، کس طرح بناؤں؟ انہوں نے کچھ رکاوٹیں بیان کی جو اس کی سمجھ میں نہ آئیں، خالص بہانہ ہی لگا۔ مینو رخصت ہو جائے گی، انجم اختر کے لندن میں داخل ہو گئے، پھر اس کی گنجائش ہی کہاں تھی۔ اس دن احمر آ گیا، کراچی جا کر دبلا اور کالا ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ وہ کلفٹن پہ فلیٹ میں رہتا ہے، روز ساحل سمندر پر جاتا ہے۔ سمندر کی ہوا میں گرد اور دھواں ہوتا ہے جو اس کے جسم سے چپک جاتا ہے۔ دھواں؟ سمندر میں دھواں ہوتا ہے؟ ہاں جی، پورا کراچی دھوئیں سے اٹا ہوا ہے، ٹریفک اور کارخانوں کا دھواں جو سمندر میں تحلیل ہو کر پھیل جاتا ہے اور ہوا کے ساتھ کلفٹن پر چڑھ دوڑتا ہے۔ کلفٹن پر، خاص طور پر ہمارے ایک چچا بھی کلفٹن پر رہتے ہیں، وہ تو ویسے کے ویسے ہیں، بس دراصل فلیٹوں میں رہنے والے اپنی کھڑکیاں بند رکھتے ہیں، میرے کمرے کی کھڑکیاں پارٹوں پارٹ کھلی رہتی ہیں۔ ہوا کیوں روکوں؟ کراچی میں ہوا ہی تو ہے زندگی کی علامت۔ وہ خاصا بیزار تھا۔ تو آ جاؤ واپس۔ نہیں آ سکتا، وہ بسورا، ایک لڑکی ہے، اس نے قید کر لیا ہے، شادی ہو رہی ہے احمر کی، مینو نے انکشاف کیا۔ آتی لاپرواہ بنی ادھر ادھر دیکھنے لگی، مایوسی ہوئی اسے۔ مینو نے آتی کی پسپائی کے بعد محاذ سنبھالا۔ اسے بھی لے آؤ احمر، مزہ رہے گا ہم سب مل کر۔ او مگر میں تو چلی جاؤں گی۔ خیر رہوں گی تو اسی شہر میں، وہ جاب کرتی ہے پرائیویٹ فرم میں، ٹرانسفر بھی نہیں ہو سکتا اس کا، تو شادی کے بعد لڑکی کو سسرال جانا ہی پڑتا ہے۔ مینو ہار ماننے والی نہ تھی، اس لیے مما بابا کراچی شفٹ ہو رہے ہیں تاکہ بہو وہیں کی وہیں رہے۔ کمال ہے بھئی، ابھی تمہاری تعلیم بھی ادھوری ہے، آخر تمہارا فیوچر ہے کیا؟ پھر انہوں نے اپنی بیٹی تم سے بیانے کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ کیا تمہارے بابا کی دولت
نہیں جی، دراصل اس کی عمر نکلی جا رہی ہے، رشتہ کہیں ملتا نہیں، خاندان میں اور کوئی لڑکا ہے نہیں۔ بابا نے کہا چلو ہم ہی سمیٹیں، 6-7 سال بڑی ہے۔ میں تو تیار نہیں، مگر بابا نے کہا تعلیم مکمل کر کے کاروبار سنبھالو، پھر اپنی مرضی سے دوسری کر لینا۔ بیوی کی تنخواہ سے میں تعلیم بھی حاصل کروں گا اور کھانے پینے کا خرچہ تایا جان کے ذمے۔ بابا کا سرمایہ مجھ پر لٹنے سے بچے گا۔ کیا شاندار منصوبہ تھا! اتنے لالچی ہیں انکل، اف، یہ سرمایہ دار کس قدر سودے بازی کے ماہر ہوتے ہیں۔ میری بہن، لالچ اور نفع نقصان سے بے بہرہ لوگ سرمایہ دار کب بنے ہیں؟ سچ کہہ رہا تھا احمد۔ ایک ہمارے چچا میاں ہیں، دوسروں کی فکروں میں مبتلا، اپنی گاڑے پسینے کی کمائی ہر کسی پر لٹائی، کسی بھانجے کی تعلیم کی ذمہ داری لی ہے تو کسی بھتیجے کا خرچ اٹھا رکھا ہے۔ آتی کا سارا خرچ بھی اور ذمہ داری بھی، محبت اور خلوص کی فراوانی، اور یہ سرمایہ چچا چچی کے پاس اس قدر ہے کہ حد نہیں، جبکہ احمد کے والدین اس خزانے سے خالی ہیں۔ مینو کی شادی مسرت اور اداسی کے اثار میں انجام پائی۔ چچی امی کے آنسو موقع بے موقع ٹپک جاتے۔ مینو بھی ساری خوشی بھولے ہوئے تھی۔ ماں باپ سے لمبی جدائی کا احساس پریشان کر رہا تھا۔ اب چچی امی کو بھی افسوس تھا کہ جب افتخار لندن میں تھا تو اسے یہاں بلوانے پر اصرار انہوں نے ہی کیا تھا۔ وہ وہاں ہوتا تو مینو بھی وہیں آ جاتی۔ شادی میں ابا بھی مائی فیملی کے شریک ہوئے۔ تایا تائی کے روز چکر لگتے۔ سالم تو اکثر رات کو بھی رہ جاتا۔ اس نے چچا میاں کے کام اپنے ذمے لے لیے تھے۔ انجم بیچارہ نا تجربے کار تھا، وہ تو آتی اور مینو کو بہلانے کی تدبیر کرتا رہا۔ مینو کچھ بہل جاتی، مگر آتی کے دل پر تو ہتھوڑا سا بجتا رہا۔ مینو تو ان لوگوں کی بیٹی ہے، شاید چچا اسے ملنے کے لیے بلوا لیں یا افتخار ہی سے لے جائیں، مگر وہ تو ان کی بیٹی نہیں۔ نہ جانے یہ جدائی کا موسم کتنا طویل ہو۔ شادی کے بعد مینو زیادہ تر یہیں رہتی، افتخار بھی اکثر آ جاتا، گھر میں رونق رہتی۔ اس دن چچی امی نے آتی سے کہا، پتہ ہے آتی، میں کیا سوچتی ہوں کہ لندن کا سفر کینسل کر دوں۔ ٹھیک ہے کہ انجم کا وہاں داخلہ ہو گیا ہے، اختر بھی وہاں پڑھ لے گا، مگر میرا دل یہی پڑا رہے گا۔ تم اور مینو دونوں کی جدائی میں کیسے سہ سکوں گی؟ مینو تو پھر بھی سسرال میں ہے اور محبت کرنے والے ساس سسر نندوں دیوروں میں مگن ہو جائے گی۔ وہ زیادہ دن کوئی فکر نہیں پالتی، مگر تمہیں چھوڑ کر جاتے ہوئے ذرا بھی مطمئن نہیں ہوں میں۔ وہ آنسو بہانے لگی۔ آتی کا دل بھر آیا، وہ ان سے لپٹ گئی، ان کے آغوش میں سمٹ گئی۔ بالکل ماؤں والی خوشبو اور گداز تھا ان کے وجود میں، وہی حرارت اور گرم جوشی۔ مینو بھلا اس نرمی اور گرمی سے جدا ہو کر کیسے مگن رہے گی؟ مگر وہ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ کچھ دیر دنوں اداسی کے جنگل میں گم رہے۔ میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہ جاتی بیٹا، چچی امی کچھ دیر بعد اس کا سر سہلاتے ہوئے بولی، مگر تمہارے چچا وہاں اکیلے نہیں رہ سکتے۔ کاش تمہاری شادی ہو جاتی، مجھے فکر نہ ہوتی۔ دیکھو بیٹا، جو ہوا وہ ہونا نہیں چاہیے تھا، مگر چلو، اب بھی راستے بند تو نہیں ہوئے۔ اب یہ سارم ہے، اپنا ہے، اچھا بچہ ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اسی موضوع پر آ گئی جس سے آتی بچتی تھی۔ ہر لڑکی کو سسرال جانا ہوتا ہے، سالم تو غیر بھی نہیں کہ ڈرا جائے، اور تائی امی، ان سے تو ڈرنا چاہیے۔ وہ ان کی بغل میں سر گھسائے رہی۔ بیٹا وہ بزرگ ہیں، اس قدر کڑوا کسیلا زہریلا بزرگ۔ وہ بڑبڑاتی رہی۔ عادت ڈالنی پڑتی ہے کڑوے سلوک کی، برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مجھ میں برداشت نہیں ہے، بس تمہاری یہ عادت ہی خراب ہے۔ ٹھکا سا جواب دے دیتی ہو۔ اچھا سچ بتاؤ، سارم میں کوئی کمی یا خرابی ہے؟ پتہ نہیں، وہ بیزار لہجے میں بولی، میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ اب کر لو غور۔ تمہارے تایا ابا کی خواہش ہے کہ تمہیں بہو بنائیں، مگر تائی اماں کی خواہش میں نہیں ہوں۔ وہ بھائی صاحب سے اختلاف نہیں کر سکتی، اب وہ بھی رضامند ہیں، مگر میں رضامند نہیں۔ اس نے سخت لہجہ اختیار کر لیا۔ چچی امی سانس بھر کر رہ گئی۔ اچھا دیکھو، کل تمہارے ابا واپس جا رہے ہیں، میں چاہتی ہوں تم ان کے ساتھ چلی جاؤ۔ بیٹا میں تمہیں رخصت کر سکتی ہوں، تم سے رخصت ہونے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ مینو کو بھی ایئرپورٹ پر آنے سے منع کر دیا ہے، میں اس کے گھر جا کر مل لوں گی، یہ کمزوری ہے مجھ میں۔ چچی امی کا گلا رن گیا۔ آتی سکتے کے عالم میں بیٹھی رہ گئی۔ اتنی جلدی جدائی کا موسم آ گیا۔ ابا کے گھر وہ کئی سال بعد آئی تھی، وہ بھی مستقل، اب یہیں رہنا تھا اسے، اسی پناہ گاہ میں۔ اب وہ پہلے کی طرح مہمان نہ تھی، اس لیے اماں نے اس کے لیے کوئی اہتمام ضروری نہ سمجھا۔ اسے جو کمرہ ملا وہ دراصل 2 چھتی تھی۔ پہلے یہ اسٹور کے طور پر استعمال ہوتی تھی، اب وہاں سے سامان نکلوا کر اس میں ایک پلنگ ڈلوا دیا گیا۔ الماری دیوار میں تھی، ایک میز، کرسی اور ریک بھی رکھ دیا گیا۔ نوشی، اس کی چھوٹی بہن نے کمرہ سیٹ کیا، کھڑکی پر پھولدار پردہ لگا دیا۔ یہ کھڑکی گھر کی پشت پر تھی، جہاں سے ساتھ والوں کا سرسبز لان دیکھا جا سکتا تھا۔ ہوا بھی معطر تھی کہ لان میں پھولوں کی بہتات تھی۔ ابا کے گھر کا لان تو اجاڑ پڑا تھا، لمبی لمبی گھاس اور پھولوں کی جگہ کانٹوں والی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ کسی نے ادھر کا خیال ہی نہیں کیا تھا۔ بوگن ویلیا کبھی تراشی نہیں گئی تھی، وہ جنگل کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ امرود کا پیڑ تھا، بس واحد کام کا پودا۔
گھر بھی میلا میلا بے ترتیب۔ کئی دن بعد اسے اندازہ ہوا کہ اماں صبح ناشتہ تیار کر کے سب کو کھلا پلا کر کہیں چلی جاتی ہیں، دوپہر کو آتی ہیں، کھانا ایک بار ہی پکتا تھا۔ رات میں چونکہ اس وقت ابا بھی ہوتے، پھر وہی بچا ہوا سالن اگلے دن دوپہر میں کھایا جاتا۔ تازہ کھانا رات میں ہی ہوتا۔ چچا میاں کے اور ابا کے گھر اور رہن سہن میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ان کے گھر بہترین فرنیچر اور اعلیٰ درجے کی ڈیکوریشن کی چیزیں۔ فرنیچر یہاں بھی تھا مگر مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے گرد آلود اور بدرنگ، بے ڈنگا پن، ایسا کہ کسی نے کشن اتار کر نیچے رکھ لیے تو وہ وہیں پڑے ہیں۔ کرسی اندر سے باہر لائی گئی تو واپس نہیں گئی۔ آتی نے چیزیں جگہ پر رکھنے کی ذمہ داری اٹھا لی، کچھ ترتیب درست کی۔ پتہ چلا کہ اماں ایک اسکول میں جاب کرتی ہیں، ابا کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا۔ نوشی نے سادگی سے بتایا، ابا اسے تو پابندی سے خرچ بھیجا کرتے تھے، شاید اسی لیے تنگی تھی گھر میں، اور وہ تو رقم اڑا دیتی تھی فضول چیزوں میں۔ اس کا خیال تھا ابا ٹھاٹ پاٹ سے رہتے ہوں گے، مگر نہیں، سادگی تھی جو اماں کی غیر موجودگی کی وجہ سے گھر کی بے ترتیبی اور بے ڈنگے پن میں ڈل گئی تھی۔ ایک بوا صبح آتی تھی جو کچن کے کاموں کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی۔ چچی امی کے گھر میں تو جھاڑ پونچھ وہ خود کرتی تھی، پھر لان کے معاملات میں مالی کے کان کھایا کرتی۔ فرصت کے اوقات میں چچی امی کے وارڈروب صاف کرتی، بہت دل لگتا تھا اس کام میں۔ اس سے بھی وقت بچتا تو اپنی پسند کے گانے سنتی رہتی۔ اپنا ٹیپ ریکارڈر وہ ساتھ لائی تھی، مگر دو چھتی میں ایک سوئچ کے سوا کوئی کنیکشن نہ تھا، لہٰذا وہ دیر رات تک نیچے ہی رہتی۔ آتے وقت اس کا پروگرام یہ تھا کہ اماں کو بہن بھائیوں کو خوب تنگ کرے گی، عاجز کر مارے گی، مگر بہن بھائی اس قدر معصوم اور اس کے والے اور شیفتہ کہ ان کو تنگ کرنے کا جی نہ چاہتا۔ اماں کو ستانے کا ٹائم ہی نہیں تھا۔ وہ صبح کی گئی دوپہر کو آتی، کھانا گرم کر کے میز پر لگاتی، پھر برتن خود کچن تک لے جاتی، جلدی جلدی کچھ کام نپٹاتی، پھر اسکول کی کاپیاں لے کر بیٹھ جاتی۔ اسی دوران بیٹھے بیٹھے اونگ لیتی، پھر ابا آ جاتے تو چائے بنا کر لاتی۔ بوا شام کو چلی جاتی تھی، لہٰذا رات کے کھانے کا پورا کام اماں کو کرنا پڑتا۔ کھانا سادہ سا ہوتا، سبزی، گوشت، دال، چاول، روٹی، اسی میں رات ہو جاتی۔ آتی پھپھو کو بتا آئی تھی کہ وہ ابا کے گھر کسی کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گی، اماں کی زندگی اجیرن کر دے گی۔ وہ اس کے ابا کے گھر پر قابض تھی، اس کی امی کی جگہ پر آئی تھی، کیوں چین لینے دے گی؟ کراکری تباہ کرے گی، خاص کر اماں کے جہیز کے برتن توڑے گی، چادریں پھاڑے گی، بچوں کو چوٹیاں نوچ کر رلائے گی، پھر ابا سے شکایتیں، اور دو بدو جنگ کا آغاز ہوگا۔ مگر بچے تو اسی کے عاشق نکلے، پھر چھوٹے دونوں تو اس قدر بھولے بھالے معصوم تھے کہ انہیں چٹکی نوچنے کا تصور ہی جرم تھا۔ اماں کی مشقت بھری زندگی ان پر رحم کھانے کے لیے کافی تھی۔ بوا آج کیا ناشتہ ہے؟ وہ دیر سے اٹھتی تھی۔ ڈبل روٹی ہے، انڈا بنا لو، بی بی کہہ گئی تھی۔ آملیٹ پراٹھے نہیں ہیں؟ نہیں، بی بی کو بخار تھا تو میاں ڈبل روٹی لے آئے۔ بچوں نے رات کو روٹی کھا لی چائے کے ساتھ۔ رات کی روٹی؟ وہ حیران رہ گئی، بھلا رات کی باسی روٹی کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہضم کیسے کریں گے؟ اماں پر ترس بھی آیا کہ بخار میں اسکول چلی گئی، آرام کرتی گھر پر، اسے تو بخار ہوتا تو وہ بستر پر پڑی حکم چلایا کرتی۔ چچی امی اس کے سو نخرے برداشت کرتی، اسی کے سامنے ڈٹی رہتی، کیونکہ اس کا حکم یہی تھا، انہی کے ہاتھ سے دوا پیتی، ورنہ واویلا کرتی۔ یہاں تو اس کی بیماری کی اہمیت ہی نہیں ہوگی جب اماں کی بیماری کی نہیں ہے۔ اسے اماں سے ہمدردی ہو گئی، کمر سے دوپٹہ باندھا اور ڈرائنگ روم کی صفائی شروع کر دی۔ بوا کو بلا لیا، اس سے جالے صاف کرائے، جھاڑو انہی کو تھمائی، پھر فرنیچر کی ترتیب بدلوائی۔ صوفے کے کپڑے بھی میلے ہو چلے تھے، کپڑے بھگو کر خوب رگڑ رگڑ کر چمکایا۔ شیشے کی سینٹر ٹیبل پر خاصی محنت کرنی پڑی، اس پر صرف ایک گلدان رکھا، باقی ڈیکوریشن کی چیزیں اٹھا کر دوسری جگہوں پر رکھی۔ لان کے جھاڑ جھنگاٹ سے سوکھے پھول اور ڈنڈ لا کر گلدان میں رکھے، اور اس پر کہیں کہیں نکلی پھول بھی لگا دیے جو پہلے ہی گلدان میں تھے۔ کمرہ خاصا سجا سجا لگا، جسم پر گرد جمی ہوئی تھی، تھکن بھی ہو گئی۔ بوا نے مشورہ دیا کہ بی بی نہا کر سو جاؤ، تھکن دور ہو جائے گی۔ اس نے فوراً عمل کیا، نیند بھی جیسے پلکوں میں اٹکی بیٹھی تھی۔ سونے سے جسم کو ہی آرام نہ ملا بلکہ ذہن بھی تازہ ہو گیا۔ نیچے آئی تو نوشی اور اعجاز ہوم ورک کر رہے تھے، ابا کرسی پر آنکھیں موندے آرام کر رہے تھے، اماں شاید کمرے میں تھی۔ تم نے چائے وائے پی؟ ابا نے مزمل انداز میں پوچھا۔ ابھی نہیں، وہ ان کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی۔ ابا آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، کیا آج کام زیادہ تھا؟ ابا نے شفقت بھری نظر اس پر ڈالی۔ ہاں، سائٹ پر گیا تھا، دھوپ تیز تھی، چلنا پڑا، زیادہ تھکن ہو گئی۔ وہ مسکرائی۔ بوڑھا ہو گیا ہوں بیٹا، زیادہ محنت اب نہیں ہوتی۔ ابا کا لہجہ بھی کمزور تھا، ان کی نظریں چھوٹے بیٹوں پر جمی ہوئی تھیں۔ ابھی تو سب چھوٹے تھے، زیر تعلیم تھے، چھوٹے دونوں تو ابھی بچے ہی تھے، ان چاروں کی پرورش، اخراجات، نہ جانے ابا پر کس قدر بوجھ تھا۔ ابا آپ اتنی زیادہ محنت کیوں کرتے ہیں؟ وہ کچھ جلا کر بولی۔ اپنی صحت کا خیال کریں۔ ابا کی نظریں اعجاز اور نوشی کی طرف گھڑ سی گئیں۔ بہت لمبا سفر ہے بیٹا، ابھی تو بہت دور جانا ہے مجھے، محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ ابا اس کے کچھ اور بولنے سے پہلے اٹھ کر باہر نکل گئے۔ نوشی نے سر اٹھا کر اس سے پوچھا، آپا آپ کے لیے چائے لاؤں؟ اسی وقت بہت تیز قدم رکھتی اماں لاؤنج میں آئی اور نوشی سے مخاطب ہوئیں۔ نوشی آخر تم بتا کیوں نہیں دیتی ہو؟ میرا بلاؤز کہاں رکھا تھا تم نے؟ چلو اٹھو، تلاش کرو۔
نوشی کا سوال اپنی جگہ رہ گیا۔ وہ اٹھ کر ماں کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ دونوں مسلسل بولتی رہیں۔ بلاؤز وہاں ہوگا یا ادھر ہو سکتا ہے۔ آتی نے نظر چرا کر دیکھا، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ وہ کچن میں آ گئی، چائے بنانے لگی۔ رات کو اماں ابا سونے کے لیے کمرے میں چلے گئے۔ آتی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ افراز اور عماد اس کی گود میں تھے۔ عماد اونگ رہا تھا جبکہ افراز پنسل چبا رہا تھا۔ یہ اس کی عادت تھی، نیند آتے ہی کوئی نہ کوئی چیز چبانے کو چلنے کو بے قرار ہو جاتا۔ اماں اسے مارتی بھی تھی کہ وہ جراثیم نگل رہا ہے، مگر اس کی عادت پختہ ہو گئی تھی۔ دونوں جڑواں تھے، کسی وجہ سے افراز کو پوری توجہ نہیں ملی۔ عماد ماں کا لاڈلا تھا، افراز بیچارہ ان کی نظر گرم کا منتظر ہی رہتا۔ اسے نوشی سنبھالتی۔ آتی نے یہ تجزیہ کیا اور افراز کو زیادہ توجہ دینے لگی، مگر پنسل چبانے کی عادت فوراً تو نہیں چھوٹ سکتی تھی۔ اعجاز نے اندر آ کر ابا سے کہا، ابا جواد انکل آئے ہیں۔ ابا سونے کے ارادے سے لیٹ چکے تھے، فوراً اٹھے۔ خیر تو ہے اتنی رات کو؟ تم ڈرائنگ روم کھولو۔ اماں سٹپٹا گئیں۔ اے لو، آج مجھے بخار تھا، میں ڈسٹنگ بھی نہیں کر سکی، برا حال ہو رہا ہوگا، تم انہیں لاؤنج میں لے آؤ۔ اماں آنٹی بھی ساتھ ہیں، میں نے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے انہیں۔ اماں ماتھے پر ہاتھ مارتی اپنی یادداشت کو کوستی ابا کے ساتھ ہی چلی گئیں۔ حیرت کی انتہا نہ رہی، ڈرائنگ روم تو شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ سکھ کا سانس لے کر صبا آنٹی سے ملی۔ ابا انکل سے خیریت پوچھنے لگے۔ دیر میں آنے کی وجہ تو یہ ہے کہ گھر میں مہمان ہیں، فرصت نہیں ملی۔ آنے کی وجہ تم صبا سے پوچھ لو۔ دراصل جواد کی بڑی بہن امریکہ سے آئی ہوئی ہیں، اپنے بیٹے کی شادی کر کے جانا چاہتی ہیں۔ ہم نے سنا کہ آپ کی بڑی بیٹی آئی ہوئی ہے، سوچا ایک نظر دیکھ لیں، پھر میں آپا کو بتا دوں گی، وہ خود آ جائیں گی۔ انہیں بس خاندانی لوگ چاہیے ہیں۔ صبا کی بات پر اماں ابا کو دیکھنے لگیں۔ آتی افراز کو گود میں لیے بیٹھی تھی، ٹی وی پر ڈرامہ آ رہا تھا۔ عماد اس کی کندھے پر سر رکھے سو رہا تھا۔ تبھی آنٹی صبا اماں کے ساتھ لاؤنج میں آ گئی۔ ارے یہ عاتقہ ہے، ماشاءاللہ کتنی بڑی ہو گئی ہے، کتنے سال کے بعد دیکھ رہی ہوں، یہ تو بالکل اپنی ماں کی کاپی ہے، وہ بھی ایسی ہی حسین تھی۔ آنٹی کے الفاظ نے عاتقہ پہ جادو سا کر دیا، کتنی اچھی آنٹی ہے یہ۔ کچھ دیر بعد وہ چلی گئی تو ابا اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ اماں عماد کو اٹھا کر لے گئی۔ ابا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، واہ تم نے تو آج کمال کر دیا، ڈرائنگ روم کو ڈرائنگ روم بنا دیا، میں تو سوچ رہا تھا کسی اور کے گھر آ گیا ہوں۔ ابا خوش تھے، آتی کی ساری تھکن اتر گئی۔ پھر اماں افراز کو بھی لے گئی اور نوشی سے کہتی گئی، نوشی جا کر تو دیکھ ڈرائنگ روم کیسا لشکارے مار رہا ہے، کبھی تجھے توفیق نہ ہوئی کہ ذرا ہاتھ مار دے۔ پھر اماں آ کر اس کے سر کو چوم کر بولی، بیٹا تم نے تو انعام والا کام کیا ہے۔ وہ اماں کے التفات پر دم بخود ہو گئی۔ نوشی بھی تعریف کرنے لگی، اعجاز بھی، سب ہنسنے بولنے لگے اور ماحول میں شادمانی سی دوڑ گئی۔ اس دن کے بعد سے اس کے اماں سے تعلقات بہتر ہو گیا۔ وہ اسکول جاتے ہوئے اس سے کئی کام سونپ جاتی۔ اماں ابا کے کمرے کی بھی صفائی اس نے کر ڈالی، پھر اعجاز کا کمرہ درست کیا۔ ایک دن پڑوس کے مالی سے اس نے لان کی گھاس صاف کروائی، کیاریاں بنوائی اور اپنے پاس سے 200 روپے اس کے حوالے کیے۔ پھر اس دن اماں سے اجازت لی کہ ان کی الماری درست کر دے تو وہ گھبرا گئیں، بولی، ارے تم کہاں تھکو گی، بہت کباڑ ہے۔ لیکن وہ چچی امی کی الماریاں درست کرتی رہی تھی۔ لیکن اماں کی الماری کی صفائی بہت دشوار نکلی۔ نوشی بھی مدد کرنے آ پہنچی۔ جو بھی فضول سا کپڑا ہوتا ہے ان کے کام کا، جو بیکار ڈبہ ملتا وہ اپنی جگہ سے ہٹایا نہیں جا سکتا، غرض وہ تھک کر بیٹھ گئی۔ پھر اماں کی غیر موجودگی میں نوشی کے ساتھ مل کر دھاوا بولا، سارا کباڑ نکالا، کپڑے تہہ لگا کر رکھے، کچھ ہینگر میں ٹانگے، ساری پوٹلیاں ڈبے اسٹور کی الماری میں رکھے۔ اماں دیکھ کر مسکرائیں، آخر تم نے میری الماری کا صفایا کر ہی دیا، بھئی تلاش کرنا پڑتا ہے اس لیے ہر چیز یہیں رکھتی ہوں، اب ہر چیز کے لیے تمہاری مدد لینی پڑے گی۔ نہیں اماں، سب چیزیں اسی طرح سے رکھی ہیں، آپا کو داد دیں، ایسے ایکسپرٹ ہیں، آپ کی کھوئی ہوئی ساری چیزیں انہوں نے تلاش کر لیں۔ یہ رہا آپ کا گمشدہ بلاؤز، نیلی پوٹلی میں تھا، یہ رہا قمیض کا دامن جس پر کڑھائی کروائی تھی آپ نے، اور یہ رہے چاندی کے بٹن، تھیلی میں تھے، اور یہ اماں نے آگے بڑھ کر آتی کو گلے لگا لیا، ارے بچی میری کیسی مشکل آسان کر دی، میں تو صبر کر چکی تھی ان چیزوں کو۔ رات کو بستر پر لیٹتے ہوئے آتی کو ایک عجب سا کلک نے آ گھیرا۔ اماں کی الماری اور چچی امی کی وارڈروب میں زمین آسمان کا فرق، کہاں وہ چمچماتی ساڑیاں، حسین قیمتی سوٹ، امپورٹڈ سویٹر اور سینڈل، اور کہاں اماں کے سستے سادہ سوٹ، 2-3 اچھے سوٹ تھے جو نوشی کے بقول پارٹیوں میں پہننے کے لیے تھے، گھر کے لباس دوپٹوں کے بغیر تھے۔ اماں نے لاپرواہی سے کہا، ارے میں میچنگ کے دوپٹے کب پہنتی ہوں، بس جو ملا وہ اوڑھ لیا۔ ابا اماں کی زندگی کس قدر مشقت سے گزر رہی تھی، ایک وہ تھی جو کہ عیش و آرام کے ساتھ چچا کے گھر رہتی تھی، اس نے تو کبھی ابا کی مشکلات میں حصہ نہ لیا، مگر شکوے نوک زبان رہے۔ نوشی کے پاس کوئی بند جوتا نہ تھا، اسکول میں جوتا لازمی تھا، مگر اماں آج کل پر ٹال رہی تھی۔ عماد اور افراز کے لیے اب یونیفارم کی پابندی ہو گئی تھی، مگر فائن دے کر چھٹکارا حاصل کر لیا جاتا۔ اب آتی کو افسوس ہو رہا تھا کہ اس دن مالی کو کس قدر فیاضی سے 200 روپے دے ڈالے، لون کچھ دن اور یوں ہی اجڑا پجڑا پڑا رہتا تو کیا نقصان تھا۔ اس دن ڈرائنگ روم میں بوا سے جالے صاف کرائے، جھاڑو لگوائی اور 50 روپے انعام میں دے دیے۔ یہ رقم اماں کے کام آتی۔ وہ 100 روپے بچانے کی خاطر ڈاکٹر کے پاس جانے سے گریز
ریز کرتی ہیں۔ حالانکہ آئے دن بخار ہو جاتا ہے۔ کس قسم کی عورت ہے اماں، کسی کو تکلیف نہیں دیتی، خود دکھ سہتی ہیں، کسی سے شکوہ نہ شکایت۔ اس دن وہ ابا کے پیچھے پڑ گئی، میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ ادھر انکل جواد کا اصرار، ان کی بہن اپنے بیٹے کا رشتہ لائی تھی مگر اس نے صاف انکار کر دیا، وہ امریکہ نہیں جائے گی۔ ابا جب کشمکش میں مبتلا ہو رہے تھے، رشتہ انہیں پسند تھا مگر حالات شادی کے موافق نہ تھے۔ ادھر وہ سروس پر بضد، اتفاق سے ابا کے آفس میں ہی ایک معقول جاب نکل آئی اور اس کا تقرر بھی ہو گیا۔ بڑی محنت اور ذمہ داری سے کام شروع کیا۔ اماں جو اس کی جاب کی مخالف تھی حیران ہو جاتی، وہ کافی سنجیدہ ہو گئی تھی، کچن کا کافی کام بھی کر لیتی تھی، گھر کی صفائی تو کرتی ہی تھی۔ پہلی تنخواہ ملتے ہی وہ مارکیٹ چلی گئی، دونوں بھائیوں کے یونیفارم بھی لے آئی، نوشی کے جوتے بھی۔ اماں پر شدید حیرانی طاری تھی، انہوں نے تو اس کے بارے میں بڑی خوفناک باتیں سن رکھی تھیں، اسی لیے بلا کر رکھنے کا ارادہ نہیں کیا۔ وہ 2-4 سال بعد آتی بھی تو سب سے الگ تھلگ منہ بنائے رہتی اور بہت جلد واپس چلی جاتی۔ لیکن وہی عاتقہ کس قدر بدل گئی تھی، سامنے کا منظر انتہائی مختلف اور خوش آئند تھا۔ شاید پہلے مہمان بن کر آتی تھی واپس جانے کے لیے اور اب یہی گھر اس کی پناہ گاہ تھا، تو وہ ہمدرد، تعاون کرنے والی، پرخلوص مہربان بیٹی کے روپ میں ڈھل گئی۔ جب اس نے اپنی تنخواہ اماں کو دی تو وہ اب دیدہ ہو گئی، انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ تم خود خرچ کرو، آخر تمہارے بھی اخراجات ہوں گے۔ اماں کو تکلف تھا مگر وہ ضد پر آ گئی، زبردستی رقم ان کے حوالے کر دی۔ امن نے اسے گود میں سمیٹ لیا، اس کا دل بھر آیا۔ ماں بھی کیا چیز ہے، آج اس دوسری ماں کی گود بھی اس کے لیے وسیع تھی، گرم جوش اور محبت سے لبریز۔ نہ جانے پہلے اس کو اس محبت کا در کیوں نہ ہوا۔ شاید مینو صحیح کہتی تھی کہ وہ کچھ سوچتی نہیں، احساس نہیں کرتی تھی۔ اس کا آفس جانا اور آنا ابا کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس دن ابا آفس میں رک گئے، وہ اکیلی آئی، پیاس اور تکان کا حملہ شدید تھا۔ وہی لاؤنج میں بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر کے نوشی سے پانی مانگا، پھر بالوں کو ہیئر بینڈ سے آزاد کر رہی تھی کہ اس کی نظر اٹھی اور اچانک وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ سامنے بیٹھے ہوئے سالم کی نظریں جانے کب سے اس پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اٹھ کر فوراً کمرے میں آ گئی۔ کیوں آیا ہے یہ؟ وہ فکر مند ہو گئی۔ کیا تائی امی نے بھیجا ہے یا تائی ابا نے؟ آخر وہ اس قدر ڈر کیوں گئی؟ وہ دہشت کے عالم تو کبھی نہ تھا، نہ اس نے کبھی سے ڈرایا تھا۔ ہاں بس کچھ دن سے تلخ ہو گیا تھا، مضحکہ اڑانا، طنز کرنا، یہ اس کا وتیرہ بن گیا تھا۔ اسے ستا کر جلا کر لطف لیتا تھا۔ منہ دھوتے، سر میں برش کرتے ہوئے وہ اسی کے بارے میں سوچتی رہی، اب اس کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، دوست یا دشمن، یا نظر انداز کرنا بہتر ہوگا۔ مگر ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، وہ خود کو سمجھانے لگی۔ تبھی نیچے سے نوشی نے پکارا، ابا آ گئے تھے، چائے کی محفل منعقد تھی۔ وہ اسے نظر انداز کرتی ابا کے پاس جا بیٹھی۔ اماں اس پر بہت مہربان ہو رہی تھیں، سموسے اور برفی سے تواضع ہو رہی تھی۔ سالم بھی اس سے بات کرنے کو بے چین تھا، وہ مسکرائی، پھر خود ہی پوچھ لیا، تم کیسے آئے، کوئی کام تھا یہاں؟ میرے چچا کا گھر ہے، بغیر کسی کام کے نہیں آ سکتا اور آتا ہی رہتا ہوں، وہ فخریہ بولا۔ اماں اسے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، خیر خیریت کے مرحلے گزر چکے تھے۔ اس نے بھی یوں ہی پوچھ لیا، تایا ابا تائی اماں ٹھیک ہیں؟ ہاں میرے لیے تو بہت ٹھیک ہیں۔ وہی دل جلانے والا لہجہ، یہ مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے، وہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ سالم کے لبوں پر مسکراہٹ تیر گئی، مطمئن تھا وہ، مینو تو آتی ہوگی، کیسی ہے وہ اور افتخار لندن گئے ہوئے ہیں، سالم چائے پیتے ہوئے بولا۔ چمچہ اس کے ہاتھ سے نیچے گر پڑا۔ چن ہیں لندن، کب؟ حیرت زدہ ہو گئی تھی۔ کیوں، اس کے لندن جانے پر پابندی ہے کیا؟ مجھے اس کا علم نہ تھا۔ وہی پرتحقیق لہجہ، اور حالانکہ وہ طے کر چکی تھی کہ اب اس سے ڈرے گی نہ جلے گی، مگر اس کے لہجے نے اس کی جبیں کو پرشکن کر دیا۔ رات بھر اسے بے چینی رہی۔ مینو لندن چلی گئی، مجھے بتایا تک نہیں، کیا میں اسے روک لیتی، فون ہی کر لیتی، اور پھپھو کو دیکھو کیا جم کر بیٹھی ہیں وہاں، کہتی تھی تم چلو میں بھی سامان سمیٹ کر بند کر کے آتی ہوں، ابھی تک ان سے گھر کا سامان ہی نہیں سمیٹا گیا۔ صبح اس نے نوشی سے پھپھو کا ذکر کیا تو اس نے بتایا، پھپھو تایا ابا کے گھر ہیں، سالم بھائی بتا رہے تھے، وہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ چڑ گئی۔ سالم بھائی کے لیے لڑکیاں تلاش کر رہی ہیں، تائی اماں کے ساتھ روز ہی نکل جاتی ہیں۔ غیر ارادی طور پر وہ پوری کی پوری گھوم گئی۔ نوشی لاپرواہی سے بال بناتی رہی، وہ کچھ کہنے والی تھی، پھر منہ بند کر لیا۔ کیا فائدہ نوشی سے کچھ کہنے کا، اور سالم کو دیکھو ذرا، گناہ کہیں کا، کہتا تھا مجھے اماں کی پسند کا اعتبار نہیں، اپنی مرضی سے پسند کی شادی کروں گا، اور تم جانتی ہو میری پسند کیا ہے؟ ادھر اماں جان فرماتی تھی، سالم کی نہیں، اپنی پسند کی بہو لاؤں گی۔ سالم کو کیا پتا کیسی لڑکی اچھی بیوی ہوتی ہے؟ ہاں بھائی، سالم کو تو دودھ کے دان بھی نہیں ٹوٹے ابھی، اور وہ خود تو 50 بہویں لا کر برت چکی ہیں۔ کوڑ کوڑ کر دن گزارا۔ اس دن تنخواہ ملی تو وہ سب کچھ بھلا کر بازار چل پڑی، نہ جانے کیا کچھ خرید ڈالا، اور اسے خوشی ہوئی کہ وہ اب شاپنگ کی ماہر ہو گئی ہے، پیسے کم چیزیں اچھی۔ نوشی کے لیے سینڈل، فراز احمد کے جوگرز، اعجاز کے لیے پوری مارکیٹ میں ڈھنگ کی چیز نہیں ملی، دوبارہ چکر لگایا، پھر ایک اچھی جینس خرید لی، اماں کے لیے سیل سے شال خریدی، ابا کے لیے سویٹر، پھر خیال آیا سالم، اس کے لیے زندگی میں پہلی بار صحیح دوستی نہیں دشمن ہی صحیح، ٹائی اچھی لگی، خوش رنگ تھی، تائی ابا کے لیے ابا جیسا سویٹر، تائی اماں کے لیے اماں جیسی شال، لدی بندی گھر پہنچی
تو پرتپاک پرجوش استقبال ہوا۔ سب کو ان کی چیزیں دینے کے بعد سالم کو اس کا پیکٹ پکڑایا۔ کیا ہے یہ؟ بس کچھ ہے تایا، بات آئی اماں کے لیے۔ وہ کچھ معجوب سی ہو گئی۔ ارے ہائے اماں، کیا ٹائی بھی پہننے لگی ہیں یا چوٹی میں باندھیں گی؟ وہ حیرت کی اداکاری کر رہا تھا۔ وہ مزید چمک گئی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تمہارے لیے لے لی؟ میرے لیے؟ وہ کافی حیران ہوا، مگر خوشی کا ہلکا سا عکس چہرے پر ابھرا۔ پھر وہ اپنے پرانے روپ میں آ گیا۔ ہائے، یہ کس انگریز کی لاش کی گردن سے گھسیٹی ہے؟ کافور کی بو آ رہی ہے صاف۔ میرے لیے یہی رہ گئی تھی۔ وہ ٹائی کو کسی گریا شے کی طرح تھامے ہوئے تھا۔ چٹکی سے آتی کو غصہ آ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر جھپٹنا چاہا، یہ کہہ کر کہ ٹھیک ہے پھر مت لو، مگر سارے میں سے تیز نکلا۔ اس کا ارادہ بھانپتے ہی ہاتھ کھینچ لیا اور ٹائی چھپا لی۔ واہ، کیوں نہ لوں؟ زندگی میں پہلا تحفہ تمہاری طرف سے، اور آخری بھی۔ وہ خفا ہو کر اٹھ گئی۔ رات کو اماں نے اسے بٹھا کر سمجھایا کہ وہ اپنی کمائی ضائع نہ کرے، فضول خرچی سے پرہیز کرے۔ پیسہ بچا کر رکھنا چاہیے، نہ کہ ان بے قدروں پر لٹا دیا جائے۔ اماں، میں نے اپنے بھائیوں اور بہن کے لیے ہی تو یہ جاب کی ہے، مگر انہیں حالات کے تحت زندگی گزارنے کی عادت ہونی چاہیے۔ ہر ضرورت پوری ہوتی رہے تو خواہشیں پروان چڑھتی رہتی ہیں، اور انہیں کمی تو نہیں ہے، اپنے پیر گنجائش کے مطابق پھیلانے چاہیے۔ کل کو تمہاری شادی ہو جائے گی، میں تو ان کی بڑھتی ہوئی خواہشیں پوری نہیں کر سکوں گی تو یہ مجھ سے شکوہ کریں گے، مگر مجھے شادی کا شوق نہیں ہے۔ شوق نہیں نہ صحیح، مگر یہ ایک ضرورت ہے۔ مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، وہ صاف جواب دے کر مطمئن ہو گئی۔ سالم کئی دن مذاق اڑاتا رہا۔ شادی کی ضرورت ہی کہاں ہے بھئی لوگوں کو، شوق بھی نہیں ہے۔ کبھی کہتا، اور ہم تو مرے جا رہے ہیں شوقانہ آبادی میں، مگر لوگوں کو احساس ہی نہیں۔ اس دن وہ آفس سے آئی تو پھوپھو موجود ملی، سالم غائب۔ وہ اپنی اماں کے بلاوے پر فوراً ہی چلا گیا۔ فرمانبردار اولاد۔ آتی نے خفگی کے اظہار میں پھوپھو کو دیکھ کر منہ پھلا لیا۔ بمشکل پھوپھو نے منایا۔ نوشی نے پھوپھو سے پوچھا، پھوپھو آپ لوگ سالم بھائی کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھی، پسند آئی کوئی؟ آتی نے بھی کان ادھر ہی لگا لیے۔ خاک، بھابھی جان کی پسند ہی نرالی ہے، کہتی ہیں خاندان کی لڑکیوں سے اچھی ہونی چاہیے، ورنہ لوگ کہیں گے اپنی لڑکیاں نظر نہیں آئی، غیروں میں جا کر جھک مارا۔ میں نے کہا پھر اپنوں میں کر لیں۔ اچھا، نوشی مارے خوشی کے اچھل پڑی۔ اس نے درسیدہ نظر آتی پر ڈالی۔ پھر کہتی ہیں سوچوں گی۔ میں نے کہا آپ سوچتی رہیں، میں تو چلی۔ پھوپھو نے پان منہ میں دبایا اور لیٹ گئی۔ صاف ظاہر تھا ٹال رہی ہیں۔ اس دن اماں اسکول کی طرف سے پکنک پر گئی ہوئی تھی۔ وہ نوشی اور افراز احمد کو بھی اسکول سے چھٹی کرا کر ساتھ لے گئی۔ پھوپھو نے آتی کے روکھے بالوں پر اعتراض اور تبصرے شروع کر دیے، پھر اسے پکڑ کر بیٹھ گئی تیل لے کر۔ ساری لڑکیاں بن سور کر سج سجا کر رہتی ہیں، ایک تم ہو آفس جاتی ہو تب بھی حلیہ بنا کر۔ وہ ہنس پڑی۔ میں تو میں ہوں پھوپھو، نکلی نقاب لگا کر اصلیت چھپانے کو جھوٹ سمجھتی ہوں۔ تم نے شیریں بھابھی سے بھی کچھ نہ سیکھا، وہ کس طرح رہتی ہیں؟ انہوں نے چچی امی کی مثال دی۔ سیکھا تھا، مگر اب اماں سے سیکھنا چاہتی ہوں۔ شاباش، پھوپھو خوش ہو گئی۔ اب ابا کی فکریں بھی دور کر دو بیٹا، انہیں تمہاری طرف سے بہت پریشانی ہے۔ وہ اپنے دل پسند موضوع پر آ گئی، پھر اسے چپ دیکھ کر بولی، اچھا ایک بات پوچھتی ہوں، پہلی بار سوال کر رہی ہوں، جواب چاہیے مجھے۔ یہ بتاؤ 2-3 سال پہلے بڑی بھابھی سے کیا انبن ہوئی تھی تمہاری؟ نہ شیریں بھابی نے بتایا، نہ ابصار نے۔ تم بتاؤ، تائی اماں سے کیوں نہ پوچھا آپ نے؟ وہ چڑ گئی۔ دیکھو بیٹا، میں تمہاری خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں۔ بڑی بھابی جان بھی اگر خیر خواہ نہیں تو دشمن بھی نہیں۔ اگر انہوں نے کچھ کہہ سن لیا تو بزرگ یوں ہی چھوٹوں کو نصیحت کر لیتے ہیں، بڑوں کو حق ہوتا ہے، چھوٹوں کو لازم ہے کہ خاموش رہیں۔ پھوپھو، بار بار کسی کی تذلیل ہو، تحقیر کی جائے تو احتجاج کرنا جرم ہے۔ احتجاج اپنی جگہ، مگر چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کر بڑوں کی تذلیل کرنا کیا معنی؟ کیا والدین اولاد کو نصیحت نہیں کرتے؟ آتی کی آنکھیں جلنے لگی، دل سے دھواں اٹھنے لگا۔ وہ اس تلخ موضوع سے کتنا بھی بچنا چاہے، اس کی یا وہی دل کے زخم تازہ کرنے کو کافی ہوتی، نہ کہ کسی کے منہ سے سننا۔ پھوپھو نے زخم چھیڑ کر اسے بے چین کر دیا۔ تائی اماں نے انہیں کچھ نہ کچھ بتایا ہوگا، گل پھندے لگا کر۔ پھوپھو تصدیق چاہتی تھی اور تائی اماں کے مفروضوں پر مبنی خیالات کی وہ تائید کیسے کرتی، اس لیے چپ ہو گئی۔ وہ پھوپھو کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، ایک وہی تو تھی چچی امی کے بعد اس کی خیر خواہ، اور وہ اس پر کیوں یقین کرے گی؟ اپنی بڑی بھابھی جان کی بزرگی کی قدردان۔ سالم بہت اچھا لڑکا ہے، نیک اور لائق، محبت کرنے والا۔ یقیناً اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ پھوپھو چونکی۔ ہیں، جب جانتی ہو تو پھر انکار کیوں کیا اس کے لیے؟ پھوپھو، شادی کیا صرف اچھے لڑکے سے کی جاتی ہے؟ صرف لڑکی کو گھر سے نکالنے کے لیے؟ جہاں محبت ہو نہ عزت، قدر ہو نہ خیال، یہ تو عمر قید ہوئی۔ تمام عمر ذلت کے ساتھ جرم کی سزا بھگتو، اور جرم بھی کون سا؟ باپ کے گھر سے سسرال آنے کا۔ نہ جانے کیا کیا سوچا کرتی ہو تم۔ پھوپھو بگڑ گئی۔ کون ذلت کرے گا، اور ہم کیوں تمہیں ذلیل ہونے دیں گے؟
بھائی جان اس قدر چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں تم سے، یا اس سے انکار ہے تمہیں؟ پتہ نہیں پھپھو، وہ مایوس لہجے میں بولی۔ مجھے تو کہیں بھی محبت نظر آتی ہے نہ چاہت۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی، آنسوں سے گلا رن گیا۔ کیا قسمت لے کر آئی تھی وہ؟ ماں اللہ نے لے لی، باپ بے نیاز ہو گئے، چچا چچی نے پرورش کی، اپنائیت تو تھی مگر محبت ہوتی تو یوں انجان بن کر چلے نہ جاتے، اپنی بیٹی کا ٹھکانہ بنا گئے۔ مجھے بھی کہیں فٹ کر دیتے، کبھی تو کہتے کہ سلیم کا فون نمبر بتاؤ، ہم اس سے بات کر کے پوچھیں گے۔ سلیم لندن میں ہے، وہاں جا کر ہی چچا میاں اس سے بات کرتے، مگر کسی نے مجھے اہمیت نہ دی، سب نے خود سر اور ہر درم بے حس سمجھ لیا۔ اگر زبان بند رکھ کر اطاعت میں زندگی گزارتی تو خاندان والے جو پہلے ہی بیچاری بے ماں کی کہہ کر ترس کھاتے تھے اور دبا لیتے، رحم بھری نظریں اور آتی کی ذات، مگر اسے بیچارگی اور ترس کے زیر سایہ عمر گزارنا پسند نہ تھا، اسی لیے وہ زبان اور خود سری سے کام لینے لگی، کیونکہ ایسا نہ کرتی تو وہ تو چڑیا کی طرح ہر کسی کا شکار بن جاتی، کمزور ہدف۔ پھر چچی امی کی حمایت کے سہارے وہ مضبوط بنتی گئی، یہاں تک کہ منہ در منہ سوال جواب سے بھی نہ چوکتی، بے حد حساس اور جذباتی۔ ہاں سارم اچھا دوست تھا، ہمدرد۔ وہ اور مینو سارم کو ستانے سے بھی نہ چونکتی۔ سارم برا نہیں مانتا تھا، کئی دفعہ وہ سارم کے ساتھ کالج گئی، کسی سہیلی کے گھر بھی، مگر یہ بات تائی اماں کو گوارا نہ ہوئی، انہوں نے اسے بری طرح لتاڑا، ہر کسی کے سامنے اس کو اعتراض کا نشانہ بنایا۔ وہ خاموش رہی، مگر سارم کو اس نے آگاہ کر دیا، وہ لاپرواہ بنا رہا، بلکہ اس نے آتی سے شادی کا عندیہ ظاہر کیا۔ تب تو تائی امی کے غصے کی انتہا نہ رہی، جہاں بھی وہ انہیں ملتی وہ منہ موڑ لیتی، بیزاری کا اظہار کرتی۔ وہ اس وقت تک واقف نہ ہو سکی تھی، اس لیے حیران ہو کر چچی امی کو بتا دیتی۔ پھر ابا نے اس کی منگنی کر دی، سلیم اچھا لڑکا تھا، وہ آتی کو پسند کرنے لگا تھا، آتی کو بھی پسند آ گیا، وہ خوش رہنے لگی، مگر لوگوں کو اس کی خوشی کب گوارا تھی؟ تائی اماں واضح طور پر اس سے طنز کا نشانہ بنانے لگی، وہ پھر بھی چپ رہی، کیونکہ چچی امی کی ہدایت تھی کہ تائی اماں سے بدزبانی اسے مہنگی پڑے گی، اس لیے خاموشی بہتر ہے، وہ عمل کرتی رہی۔ لیکن ایک دن جب وہ تایا ابا سے انگلش پڑھنے کے لیے ان کے گھر گئی تو ڈرائنگ روم میں کچھ آوازیں سن کر معلوم کرنے کے لیے کہ کون آیا ہے چپکے سے کھڑکی سے جھانکنے لگی، پھر اپنا نام سن کر چونکی، قدرتی طور پر اس کے کان ادھر لگ گئے۔ مہمان خاتون جو قریبی عزیز تھیں تائی اماں سے سالم کے رشتے کے سلسلے میں کہنے لگی، بھابھی جان آپ نے بھی دیر کر دی، اتنی اچھی پیاری صورت کی لڑکی ہاتھ سے کھو دی، اگر آپ کہتی تو ارجمند بھائی یا ابصار بھائی عاتکہ کو غیروں میں کیوں بیاہتے، اب تو منگنی ہو گئی ہے۔ ہاں اب تو منگنی ہو گئی ہے، تائی اماں منہ بگاڑ کر بولی، اگر اب بھی آپ کہیں گی تو ارجمند بھائی انکار نہیں کریں گے، منگنی کوئی اتنی مضبوط؟ تائی اماں تو جیسے آتش فشاں کے دہانے پر بیٹھی تھی، کھولتا ہوا لاوا ان پر آ گرا کہ تڑپ گئیں، چلا کر بولی، ارے صدقے کیا تھا میں نے اسے اپنے بیٹے پر، کیا وہی کل منہی رہ گئی تھی میری بہو بننے کو؟ منحوس ماری، ماں کو کھا گئی، باپ پوچھتا نہیں، آگاہ نہ پیچھا، چچا کے بچوں کا صدقہ کھانے والی ٹکر گدی، دماغ عرش پری پر۔ وہ خاتون دہل گئی، ڈر کر بولی، ارے بھابھی یوں تو نہ کہیں، اللہ نہ کرے وہ صدقہ کیوں کھاتی، چچا اور خالہ نے ماں باپ بن کر پالا ہے، بے ماں کی بچی ہے، مگر انہوں نے بس بس میرا منہ مت کھلواؤ، تائی اماں آگ بگولا ہو رہی تھی، بے ماں کی بچی، ماں نہیں ہے تو یہ حال ہے کہ شرم نہ حیا، ماں ہوتی تو آسمان پر تگلی لگاتی، اور ماں ہی کون تھی، ارجمند پر ڈورے ڈالے تھے بے حیا عورت نے، دھڑے سے عشق جلا تھا ان کا، میری ساس کو سخت اختلاف تھا، مگر جادو کر رکھا تھا، ارجمند اس کے چلتروں میں گرفتار ہو کر رہ گیا، شکر ہے کہ جلدی پیچھا چھوٹ گیا، اب وہ آزاد ہو گیا تو دیکھ لو شادی کر کے گھر بسا لیا کہ نہیں، کون مرد دوسرا بیاہ نہیں کرتا؟ وہ خاتون سر دھاپ بھر کر بولی، لہجہ کمزور تھا، مگر بیٹی سے بیگانگی پیچھا چھڑا رکھا تھا، پوچھتا تک نہیں، ارے جادوگرنی تھی اس کی ماں، پوری جادوگرنی، ساس کو بھی جنے کیا کھلایا کہ وہ بھی آنن فانن اس کی متی ہو گئی، تعریفوں کے پل باندھنے لگی، اس کے اشاروں پر چلنے لگی، پھر وہ مر گئی تو یہ بھی اس کے پیچھے چل پڑی، ایسا ہوتا ہے جادو، مگر ہم نے سنا ہے کہ اس قدر خدمت گزار فرمانبردار ساس کی تھی کہ ساس بھی موم بن گئی، اطاعت شعار ایسی کہ ساس کے اشارے پر چلتی، ساس بچھاتی تھی کہ کوئی مخالفت کی تھی، ارے چلو ہٹو کیا بات کرتی ہو، تائی اماں تلملا گئی، تمہاری تو شادی بعد میں ہوئی تھی، تمہیں کیا پتہ، یہ خدمت اطاعت سب دکھاوا ڈھکوسلا تھا، ساس کو الو بنایا تھا، شادی کے 7ویں مہینے تو بیٹی پیدا ہو گئی، کوئی دوسری ساس ہوتی تو کیا چپ رہتی؟ ہاں سنا تو ہے، ستوانسی ہوئی تھی عاتکہ، اور بس سنے جاؤ اور کرتی رہو یقین، مجھے بھی اللہ نے عقل دی ہے اور میں بھی سمجھتی ہوں کوئی وجہ ہے جو سالم کی شادی وہاں نہیں کرتی، کوئی وجہ تو ہے جو ارجمند اسے بلا بیٹھے ہیں، اپنی ہوتی تو بھئی بس اللہ معاف کرے، زبان کھول کر گناہگار بننا، مگر سالم کی تو مرضی، وہ عاتکہ کو پسند کرتا ہے بھابھی، دبی زبان سے وہ خاتون بولی، کرتا ہے تو کرتا رہے، مگر بیٹا ہے تو میری بات رکھنی پڑے گی اسے، کس قدر استحقاق تھا ان کے لہجے میں، عاتکہ سن ہوتے جسم اور دھندلی بصارت کے ساتھ
کھڑی کی کھڑی رہ گئی اور جب کھڑا رہنا بھی دوبھر ہو گیا تو لڑکھڑاتے قدموں سے واپس چلی آئی۔ اس کے ذہن میں جکڑ چل رہے تھے بلکہ اس کے آس پاس طوفان تھا، طوفان بلاخیز نفرت سے بھری لہروں میں وہ بہی جا رہی تھی۔ یہ کیسا طوفان تھا، کیسی طغیانی تھی، نفرت، حقارت، زہر بھرا انکشاف۔ گھر آ کر وہ دیر تک کانپتی رہی، پھر اس نے اس گفتگو کو لفظ بلفظ دل میں دہرایا اور چچی امی سے تصدیق کے لیے باقاعدہ جرح کی۔ وہ خود بھی دم بخود ہو گئی، انہیں یقین نہ تھا کہ یہ خیالات بڑی بھابھی کے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے عاطفہ کے اصرار پر ان صاحبہ کے گھر جا کر تصدیق چاہی، وہ بھی چچی امی سے اپنے رنج اور بڑی بھابھی کی زہر بھری گفتگو پر اظہار خیال کرنا چاہتی تھی۔ وہاں سے آ کر چچی امی کا غصے سے برا حال ہو گیا اور اسی دن سے طیبہ کے گھر جانے پر پابندی لگ گئی۔ کوئی جاتا نہ جاتا مگر سالم کو آنے سے کوئی نہ روک سکا۔ عاطفہ کو کسی طور قرار نہ تھا، اسے اپنی ذات سے نفرت ہو گئی تھی، وہ چاہتی تھی سب اس سے نفرت کریں۔ پھر اس نے اول جلول اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع کر دیں، منگنی توڑنے میں پہل کی۔ چچی اماں کے لاکھ بہلانے سمجھانے پر بھی اسے یقین نہ تھا۔ کچھ تو ہے جو تائی اماں اس سے اس درجے نفرت کرتی ہیں، وہ اس لیے میری جان کہ بھابھی جان کی بہن تمہارے ابا کو پسند کرتی تھی اور بھابھی جان کی بھی خواہش تھی کہ ان کی بہن ہی ان کی دیورانی بنے۔ ادھر میری منگنی ہو چکی تھی، میری عالیہ سے بہت گہری دوستی تھی، وہ میری پھپھو ذات تھی اور میری خواہش تھی کہ ارجمند بھائی عالیہ سے شادی کریں۔ میں نے ابصار سے خوشامد کی، پھر ہم دونوں کی کوششوں سے عالیہ اور ارجمند بھائی کی ملاقات کرائی گئی۔ یہ ایک بے ضرر سی ملاقات تھی، عالیہ کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ ہمارا اس ملاقات سے کیا مقصد ہے۔ ارجمند بھائی نے عالیہ کو بہت پسند کیا، پھر ابصار نے تمہاری دادی سے کہا تو وہ بڑی بھابھی کی خواہش سے آگاہ تھیں، انہیں بس یہ اختلاف تھا کہ کہیں وہ بڑے بیٹے کی ناراضگی نہ مول لے لیں۔ میں نے خود بھائی جان کو راضی کر لیا، اس طرح ہم دونوں بہنوں کی شادیاں آگے پیچھے ہو گئیں۔ عالیہ کے بعد میں ہوئی، ان کی شادی نے بڑی بھابھی کو ناراض کر دیا۔ ساس سے تو کچھ کہہ نہ سکی، چھپکے چھپکے عالیہ کو ہی ٹارچر کرتی رہی۔ وہ بیچاری یہی سمجھتی رہی کہ ساس بھی اس کے خلاف ہیں، جیٹھ جیٹھانی بھی، کیونکہ بھابھی جان نے یہی ذہن نشین کرایا تھا اس سے۔ میں ابصار کے ساتھ کویت میں تھی، جب آئی تو دیکھا کہ عالیہ شدید ٹینشن میں مبتلا ہے، اسی ڈپریشن کی وجہ سے تم وقت سے پہلے پیدا ہو گئیں۔ پھر وہ صحت کی خرابی میں ایسا الجھی کہ مسائل بڑھتے گئے۔ میرے 2 بچے ستوان سے پیدا ہو کر مر چکے تھے، میں ڈری کہ کہیں تمہیں کچھ ہو گیا تو عالیہ پر شدید اثر ہوگا، لیکن وہ بیچاری تو میری احتیاط سے بھی نہ بچ سکی۔ کاش میں کویت نہ جاتی، اب پچھتاتی ہوں کہ یہ شادی نہ ہی ہوتی، میری ضد اور کوشش نے یہ شادی کروائی تھی، کہیں اور ہوئی ہوتی تو وہ زندہ رہتی، مگر جو ہونا تھا ہو گیا۔ چچی امی بھی اس کے ساتھ آنسو بہاتی رہیں، کئی دن تک وہ ذرا ذرا سے بہانے ڈھونڈ کر روتی رہیں۔ سارے مایا تو اس سے ملنے سے گریز کیا، پھر چچا میاں نے بھی اسے سمجھایا یہ سچ ہے کہ عالیہ بھابھی جادوگر تھیں، ان کے پاس محبت، خدمت، ایثار اور ذہانت کا جادو تھا، اخلاق اور خلوص کا جادو، اور یہ ساری خصوصیات کسی ایک انسان میں نہیں ہوتی۔ بھابھی جان ان کی خوبیوں سے چڑھتی تھی، اماں کو بھڑکانا چاہتی تھی مگر ناکامی ہوتی، ان کی بہن یہاں نہ آ سکی تو وہ یہ کیسے گوارا کرتی کہ عالیہ اور شیریں آئیں، ان کی مخالفت کے باوجود ایسا ہو گیا تو وہ دشمنی پر اتر آئیں۔ تم ان کی بات دل سے نکال دو، وہ تو بہت کچھ دل سے نکالنے کو تیار تھی۔ سالم کو، تائی ابا کی محبت کو، یقیناً یہی کہانی انہوں نے سالم کو سنائی ہوگی، تبھی وہ طنز پر اتر آیا تھا۔ جب چچا میاں نے تائی ابا کی شکایت پر انہیں تائی اماں کی گفتگو سنا کر اپنی برہمی کا اظہار کیا تو تائی ابا نے تائی اماں کی کچہری لگا دی، وہ ایک ہوشیار صاف انکاری ہو گئیں، رونا دھونا، فریادیں آتی پر مزید فرد جرم عائد ہو گئی۔ مگر چچا میاں، چچی امی کو عاطفہ کا یقین یوں بھی تھا کہ چچی امی خود صابرہ چچی سے تصدیق کر چکی تھیں، البتہ تائی ابا کو یہ بات نہیں بتائی گئی تھی کہ صابرہ چچی گواہ ہیں، انہی سے یہ انمول فرمودات بیان ہوئے تھے۔ دراصل چچا چچی نہیں چاہتے تھے بڑھاپے میں تائی ابا کے تعلقات بیوی سے خراب ہوں۔ تائی ابا البتہ بیوی کی جانب سے مشکوک ہو گئے اور ضد میں کئی بار سالم اور عاطفہ کی شادی کی تجویز پیش کی، جسے خود عاطفہ نے مسترد کر دیا۔ مینو کی شادی کے زمانے میں سلیم کے دو فون آئے، وہ عاطفہ کو منانے کی کوشش کرتا رہا، اسے واقعی عاطفہ پسند تھی۔ ہمارے ستارے ملتے ہیں، اس نے یقین دلایا، جہاں بھی جاتا ہوں ہر جگہ تم نظر آتی ہو، جیسے تم میرے ساتھ ہی ہو آتی، میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ امی 10 لڑکیاں دکھا چکی ہیں مگر مجھے تمہارے سوا کوئی قبول نہیں، دوسرے فون پر اس نے کہا تھا، وہ اس کی کال کا منتظر رہے گا۔ آتی تائی اماں سے خائف تھی، اگر یہی کہانی سلیم اور اس کی ماں تک پہنچ گئی تو عاطفہ کا مستقبل تاریک تر ہوگا۔ چچی امی کب تک گواہیاں دے گی؟ وہ سالم کو بھی منہ چھپانے اور گریز کی وجہ نہیں بتا سکی، خواہ تائی اماں اب 100 بار اسے بہو بنانا چاہیں، اس کا ایک ہی جواب ہوگا، انکار۔ حالانکہ سالم بہت لائق اور محبت کرنے والا بندہ تھا، وہ اکثر اس کی گستاخیاں معاف کر دیتا تھا، مگر اب عزت نفس کا ہی نہیں، ماں کی توقیر کا معاملہ تھا۔ جو شخص اس کی مرحومہ ماں کی عزت نہ کرے وہ اس پر مسلط ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔
مسلسل دباؤ میں زندگی گزارنا، پھر اس کا حشر اس کی ماں جیسا ہی ہوگا۔ تائی اماں تو اسے بھی قبر میں پہنچا کر خوش ہوں گی۔ پھر پھپھو تو ان واقعات سے لاعلم تھی، انہیں وہ کیا جواب دے۔ چچی امی نے اسے قسم دے دی تھی کہ کسی کے سامنے ان تکلیف دہ باتوں کا ذکر نہیں کرے گی۔ اسے بھی اپنی عزت اسی پردہ پوشی میں نظر آئی۔ صابرہ چچی جب بھی کہیں ملتی اسے گلے لگا کر پیار کرتی۔ وہ ان کی ممنون تھی۔ انہوں نے تائی اماں کی کسی بات کا یقین نہیں کیا، یا یہ کہ چچی امی کا یقین کر لیا۔ رات بھر وہ بے سکون رہیں، نیند بھی کم آئی اور دکھ کے جزیرے میں یادوں کے قافلے بلاتے رہے۔ مگر وہ اب دکھوں کو دور چھوڑ آئی تھی۔ ابا کی پناہ، اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا اطمینان، وہ پہلے سے بہت مضبوط تھی۔ صبح کو نیچے آئی تو آنکھیں گو کے سرخ تھیں، مگر ان میں ملال کے سائے تھے، نہ پچھتاوے، بلکہ وہ بے حد پر اعتماد تھی۔ جبکہ پھپھو کا خیال تھا وہ رات بھر جاگی ہوگی اور فیصلے کے دوراہے پر ہوگی، اس لیے تو دیر سے اٹھی، ناشتہ کر کے گھر کی درستی میں لگ گئی۔ پھپھو سمجھ رہی تھی وہ اسے گیر گھار کر اپنے راستے پر لے آئیں گی، مجبور کریں گی، بھائی کی صحت کا واسطہ دیں گی اور وہ بے بس ہو جائے گی۔ یہی سوچ کر انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھا کر سمجھایا، تمہارے ابا بہت پریشان ہیں، بھائی جان جواب مانگ رہے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہیں سمجھاؤں، میں ابا کی سب پریشانیاں دور کر دوں گی۔ وہ لاپرواہ بنی رہی۔ کیسے؟ لڑکی کا بوجھ بہت بھاری ہوتا ہے، بھائی جان اس بوجھ کو اتارنا چاہتے ہیں، انہیں تم سے محبت بھی ہے اور ان کی بیگم کو نفرت بھی بہت ہے، یہ تمہارا خیال ہے؟ مجھ سے بھابی جان نے خود کہا ہے وہ اپنوں میں ہی کریں گی سالم کی شادی۔ جی، سینکڑوں لڑکیاں دیکھنے کے بعد پھپھو خاندان مجھ پر ختم تو نہیں ہو گیا، بڑی پھپھو کی بھی بیٹیاں ہیں، مجھے یقین ہے ان سے بھی تایا ابا کو محبت ہوگی۔ پھپھو کچھ دکھی ہو گئی۔ بیٹا، پتہ نہیں کسی نے تم سے کیا کہہ دیا ہے، کیسی بدگمانیاں تم نے دل میں پالی ہوئی ہیں۔ بغیر تصدیق کے کسی کے خلاف دل میں زہر بھرنے کا عمل مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ تم ہو ہی جذباتی بے عقل، جس نے جو کہا اس پر یقین کر لیا۔ کیا بدگمانیاں؟ بغیر تصدیق کے زہر بھرنا؟ وہ اچانک بے قابو ہو گئی، اسے خود پر اختیار نہ رہا۔ سب میرے بارے میں یہی جانتے ہیں، میں بے عقل ہوں، جذباتی ہوں، خود سر ہوں، میرے دل کا کسی کو علم ہے، میری ذات، میری ہستی کا پوسٹ مارٹم جو ہوتا رہتا ہے، مجھے ذلیل کیا جاتا ہے اس لیے کہ میری پشت پر میری ماں نہیں ہے، باپ نے مجھے خود سے دور رکھا تاکہ لوگوں کو کہنے کا موقع ملے کہ میں ہوں ہی ایسی، اکیلی ہوں، نہ میرا کوئی حمایتی نہیں، کوئی ہمدرد نہیں، میری پیدائش مشکوک ہے، نہ جانے میں کس کی اولاد ہوں، باپ کی ہوتی تو وہ مجھے میری خالہ کے حوالے کیوں کرتا، مگر جو بھی ہے ان معاملات میں میرا کتنا قصور ہے، کوئی یہ بھی تو بتائے۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، احتجاج کر رہی تھی، اس کی آواز پھٹ گئی، اس کا لہجہ زخموں سے چور تھا، اس کی آواز میں درد کا رچاؤ تھا۔ وہ مجسم سوال تھی۔ پھپھو دہشت زدہ ہو کر اسے گھور رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آبشار تھا، چہرے پر صدیوں سے ظلم سہتے رہنے کا کرب، تڑپ رہی تھی، بھڑک رہی تھی، اور پھپھو کی روح پر کوڑے بڑھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے خود کو سنبھالا اور اس کے تڑپتے بھڑکتے جسم کو آغوش میں لے لیا۔ وہ اسے لپٹائے بے تابی سے چومنے لگی۔ میری جان، میری پیاری، میری بچی، کیا کہا تو نے؟ کیسے سمجھا ایسا؟ بول، کس نے یہ اخترافات تیرے کانوں تک پہنچائی ہیں؟ کون ہے وہ؟ میرے بھائی کا دشمن، میری عزیز مرحومہ بھابی کا دشمن، جان نکالوں گی اس کی، میری پاک باز پاک دامن بھابی ہم سب کی چہیتی، ارے بتاؤ اس کا نام۔ پھپھو کی آواز بھی بلند ہو گئی، جو اس جذبات میں بے قابو ہو رہی تھی، وہ غصے سے ان کا جسم کانپ رہا تھا۔ ہاں، یہ محبت تھی، بے پایاں محبت، کوئی یوں ہی تو نہیں کسی سے محبت کرتا، یہ حرارت، یہ سکون، یہ جوش اس آغوش میں تھا، وہ جو کسی پر یقین نہیں کرتی تھی، کسی کی محبت اور چاہت کا اعتبار نہ تھا، جسے وہ پرسکون ہو کر سیدھی ہو گئی۔ روح کو قرار سا آ گیا تھا، اسے اپنے اعصاب پر کنٹرول تھا، جتنی جلدی بکھر جاتی اسی طرح لمحے میں خود کو سمیٹ لیتی۔ آپ کی بھابی جان، اس نے ہچکیاں دبا کر آرام سے کہا۔ پھپھو منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ دبا گئی، حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹ گئی۔ میں نے عہد کیا تھا چچی امی کے سامنے کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، آنسو پونچھتے ہوئے وہ انہیں بتانے لگی۔ جب جب میری ذات کو طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے مجھے بہت اذیت ہوتی ہے، جب میری ہستی پر الزام ڈھیرے جاتے ہیں پھپھو، میرا حوصلہ جواب دے جاتا ہے، میرے وجود کے پرخچے اڑائے جاتے ہیں، مجھے زخم لگائے جاتے ہیں، اسی لیے نہ کہ کوئی جواب دینے والا نہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں، میں بے حوصلہ ہو جاتی ہوں، میرا خون کھولتا ہے، مگر میں خوش ہونے کی ایکٹنگ کرتی رہتی ہوں، ہنستی ہوں، اور یہ کتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے میرے لیے۔ میں اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرتی، زخم سے خون بہتے ہوں تب بھی لوگوں کو خوش ہونے کا موقع نہیں دیتی۔ کیا پھر بھی میں زندہ ہوں؟ ہنستی ہوں۔ کئی بار سوچا کہ تائی اماں سے انتقام لینے کے لیے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کے بیٹے اور گھر پر حکومت کر کے زج کروں، اذیت پہنچا سکتی ہوں، ابا کی فکر بھی دور ہو جائے گی، میرا انتقام بھی پورا ہوگا، مگر جس نے مجھے گالی دی، میری ماں کے دامن کو داغدار کیا، بہتان تراشی کی، اس سے اتنا کم انتقام میرے ظرف کو گوارا نہ ہوا۔ ابا سے کہہ دے میری فکر نہ کریں، کہہ کر تیز قدم رکھتی باہر چلی گئی۔ اس دن شام کو ابا آفس سے آئے تو ان کی طبیعت بہت خراب تھی، دل پر دباؤ تھا، اماں پریشان ہو گئی۔ آتی آئی تو دیکھا کہ پھپھو ابا کو جوس پلا رہی ہیں، اماں فکر مند کھڑی ہیں۔
ابا پر ازمحال طاری تھا۔ بچے سہمے ہوئے ایک طرف بیٹھے تھے۔ بس اتنی سی بات کا اتنا اثر لے لیا۔ پھوپھو انہیں ڈانٹ رہی تھی۔ اللہ نہ کرے ہماری آتی کو کمی ہے کیا رشتوں کی؟ اور بھائی سچ تو یہ ہے کہ بھابھی جان کے شر سے اللہ نے بچا لیا۔ آتی کی جان بچ گئی۔ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ بیماری مول لے لی۔ وہ تو آپ کا نڈر بیٹا ہے، اس کی فکر نہ ہی کرو بھائی، اللہ نے چاہا اس کی قسمت بھی کھل جائے گی۔ ابا کا چہرہ پسماردہ تھا، جسم نڈال نکاہت آنکھوں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ کیسے فکر نہ کروں؟ بیٹا کہنے سے وہ بیٹا تو نہیں ہو جائے گی، وہ بہت ملول ہے۔ سوچا تھا سارم اپنا بچہ ہے، اس سے کچھ چھپا نہیں ہے، لینا ہے نہ دینا پڑے گا۔ اس نے خود کہا تھا اسے جہیز کی ضرورت نہیں، اپنوں میں ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ مگر بھابھی جان، ان کو دولت مند گھرانے کی تلاش تھی، مل گیا ایسا سمدھیانہ، چلو وہ خوش رہیں۔ ابا نے سر داد بھری۔ وہ خوش تو ہم بھی خوش۔ بھائی آتی کوئی بوجھ نہیں جس کے لیے تردد کیا جائے۔ عائشہ، میں نے آتی کے لیے کیا ہی کیا ہے، کوئی فرض ادا نہ کر سکا۔ کتنے خواب دیکھے تھے میں نے اور عالیہ نے، ہم آتی کو کیا بنانا چاہتے تھے اور وہ کیا بن گئی، بگڑی ہوئی، ضدی اور موڈی۔ جب کسی سے اس کی شکایت سنتا ہوں خود کو ہی شرمندہ پاتا ہوں۔ خود سے دور نہ کیا ہوتا تو وہ عالیہ کا روپ ہوتی، اسی کی سیرت۔ میں نے عالیہ کی محبتوں، خدمت اور ایثار کا اس کی بچی کو کیا انعام دیا؟ خود سے الگ کر کے لوگوں کی باتیں ہی سنی، چاہتا تھا کہ اپنے ظلم زیادتی کی تلافی کر دوں۔ سلیم سے منگنی اسی خواہش کے تحت کی تھی کہ اپنے کوتاہیوں کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ جو اپنی لخت جگر کے ساتھ جدائی کے لمحات گزارے، ان کی سزا بھی پا رہا ہوں۔ اب آنکھیں کھلی ہیں تو ہر سمت اندھیرا ہے۔ اللہ نہ کرے اندھیرا کیوں ہوتا، ایسی اجلی چاندنی جیسی بیٹی ہے، جس گھر جائے گی اجالا پھیلا دے گی۔ آپ کی بیٹی ہے، اسے آپ کی مجبوریوں کا احساس ہے، وہ تو آپ کا بازو بننا چاہتی ہے۔ وہ خود شرمندہ ہے کہ آپ سے دور عیش کی زندگی گزارتی رہی، آپ تکلیف اٹھاتے رہے، اسی لیے جاب کے لیے ضد کی۔ ہاں میں جانتا ہوں۔ ابا کے لبوں پر تبسم بکھر گیا۔ موڈی ہے مگر محبت بھی کرتی ہے، یہاں تک کہ نوشی کی اماں سے بھی۔ وہ آپ کی نہیں میری بھی بیٹی ہے، اس نے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ہمارے بچوں سے مختلف ہے، بلکہ سب سے بہتر ہے، اماں خوش ہو کر کہہ رہی تھی۔ اور یہ ہے کہاں؟ آفس سے نہیں آئی کیا؟ بلاؤ تو۔ ابا اٹھ کر بیٹھ گئے۔ پھوپھو اسے پکارنے لگی، مگر وہ ابا کی زبان سے اپنے بارے میں بیش قیمت کلمات سن کر، لخت جگر کا لفظ سنتے ہی خوشی سے سرشار ہو گئی تھی۔ ادھر پھوپھو اسے آوازیں دے رہی تھی، ادھر وہ ٹیلی فون پر چپکی ڈائل گھما رہی تھی۔ پھر شاید مطلوبہ لائن مل گئی۔ وہ مسرت بھرے انداز میں چہکی، ہاں ہیلو بھائی، کہاں گم ہو؟ اچھا مجھے یاد کر رہے تھے؟ کچھ بھی مانگتے تو مل جاتا۔ سچ کہو، میں سمجھی تم نے بلا دیا مجھے، میری خاطر آ رہے ہو؟ اچھا کب؟ او شکریہ، میں یہی ہوں بھائی، اپنے ابا کے پاس۔ اور کہاں ہوتی؟ تم یہیں آؤ گے نا؟ نہیں بھائی، اب میری کوئی شرط نہیں ہے، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ ہاں یاد ہے، ہمارے ستارے ملتے ہیں، تم نے کہا تھا کہ اب مجھے لندن لے جاؤ گے۔ پھوپھو اسے پکارتی ہوئی آئیں اور اسے فون پر بات کرتے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے وجود میں ستارے دمک رہے تھے، لبوں پر پھلجھڑیاں سی چمک رہی تھیں۔ پھوپھو آپ کو خوشخبری سناؤں؟ آپ ابا کو بتا دیں کہ سلیم آ رہا ہے۔ وہ شوق ہوئی۔ آتی شرما گئی۔ نہیں ہاں نہیں، یہ وہ والی بات نہیں ہے، یعنی کہ انہیں جہیز نہیں چاہیے کیونکہ تم کو لندن جانا ہے۔ پھوپھو شرارتی ہو رہی تھی۔ وہ بری طرح شرما گئی۔ پھوپھو، وہ لاڈ سے ٹھنکی، آپ بڑی وہ ہیں شریر کہیں کی، جیسے کسی بوجھ سے آزاد ہو جائے یا کسی جرم سے بری ہونے کے بعد کی کیفیت۔ پھوپھو کو وہ ایسی ہی لگی، آزاد، سرشار، شادماں شادماں۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔